اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا. درود بھیج. کیونکہ اگلی اتوار آنے تک 15 شعبان کی مبارک تاریخ گزر چکی ہوگی، اور مدرسے کو ہمیشہ سے یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ ایک خصوصی پروگرام اس سلسلے میں ضرور منعقد ہوتا ہے. لہٰذا آپ سب کو پیشگی ولادت باسعادت امام زمانہ علیہ السلام مبارک ہو. اللہم صلی علی محمد. مبارکبادیں اور جشن یہ چلتے رہیں گے. امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ان کی ولادت کی خوشی پوری کائنات منا چکی ہے. اب کیا فقط ولادت کا جشن، مبارکبادیاں اور کیک کاٹنا یہ سب کافی ہے یا ہمیں کچھ کرنا بھی ہے؟ خود ہمارا اپنا اس لاؤبالی لاپرواہ زندگی میں اسی طرح سے زندگی گزارتے ہوئے ظہور امام میں ہمارا کوئی کردار ہے یا نہیں؟ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہماری جو بے عمل ایک زندگی گزر رہی ہے، جو ہماری اعتقادی یا عملی حالت ہے، کیا ہمارا اس حالت کے ساتھ ظہور امام میں کوئی کردار ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، بالکل کردار ہے. یہ بے عملی کی زندگی ظہور امام کو دور کرنے کا سبب ہے، یہ کردار ہے اس کا. خود ظہور کے جلدی ہونے میں کوئی کردار نہیں ہے، ظہور کو دور کرنے میں کردار ہے. دیکھیے، متقی اور صالح افراد اور بہترین اعمال کو انجام دینے والے افراد یہ عمل کر کر کے تھکے جا رہے ہیں، لیکن مومنین کی جو اکثریت ہے وہ بے عملی اور گناہوں کی زندگی پر مصر ہو کر اور لاپرواہانہ زندگی گزار کر ظہور امام میں مزید تاخیر کا سبب بن رہی. نہ کسی کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینے کا کوئی ارادہ نظر آتا ہے، نہ کوئی خیال نظر آتا ہے، اور نہ ہی دین کی تبلیغ کا کوئی خیال نظر آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے بہت بڑی تعداد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہت بڑی تعداد چاہیے ایک عالمی اسلامی حکومت کے قیام کے لیے، اس کے عہدیداروں کے لیے، اس میں خدمات انجام دینے والوں کے لیے، جو امام زمانہ کی نیابت میں مختلف عہدوں کو سنبھالیں گے. تو کیسے ممکن ہے کہ امام عادل کے کارکنان وہ بے عمل، فاسق و فاجر اور جاہل ہوں؟ ممکن نہیں. تو ایسے افراد کی تعداد میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا ہے، اور یہی آج کے اس درس کا اس لحاظ سے موضوع بحث رہے گا. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آخر یہ جو غیبت امام ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا معنی ہیں اس کے؟ دیکھیے، ایک تو دو صورتیں ہیں. خود علماء سے سوال بھی پوچھا گیا مراجع سے کہ دو صورتیں ہیں، اس میں دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت امام زمانہ کی غیبت سے سازگار ہے؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ امام لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور لوگ انہیں پہچانتے نہ ہوں. پہلی تو صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ امام لوگوں کے درمیان میں موجود ہی نہ ہوں، کہیں اور ان کا قیام ہو لوگوں سے بہت دور، اس وجہ سے لوگ ان کو نہیں پہچانتے ہوں. تو کون سی صورت ہے غیبت کی؟ تو سارے مراجع کا اتفاق ہے کہ پہلی صورت ہے، یعنی امام لوگوں ہی کے درمیان میں موجود ہیں لیکن لوگ ان کو پہچانتے نہیں. امام زمانہ علیہ السلام خود بہت بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اپنے ظہور کا، بہت بے چینی کے ساتھ. اور اتنی
آیت اللہ صادق شیرازی سے بھی یہی والا سوال پوچھا گیا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ لوگوں کے درمیان میں موجود ہے لیکن لوگ ان کو پہچانتے نہیں۔ اب جو شدت کے ساتھ امام کا جو انتظار خود چل رہا ہے کہ وہ کب ان کو اذن ظہور ملے اور وہ ظاہر ہو جائیں، تو دیکھیے پہلی بات تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں پروردگار عالم سے اگر بات شروع کریں تو اس کو بھی اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت، شدید محبت اور شدید عشق کرتا ہے پروردگار اپنی مخلوق سے، لیکن ہمیشہ چاہے رسول و امام کی محبت ہو، پروردگار عالم کی اپنی مخلوق سے محبت ہو، محبت میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ دو طرفہ ہونا چاہیے، یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ شماری نہیں ہوتی اگر کوئی یک طرفہ اس طرح کے کوئی جذبہ اپنے اندر رکھتا ہو۔ وہاں سے محبت کا تو ہمیں یقین ہے کہ پروردگار عالم شدید محبت کرتا ہے، اور اتنا شدید محبت کرتا ہے کہ کہا جائے کہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت اس قدر شدید ہے کہ جو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو روایت پیش کی گئی تھی کہ جو اللہ نے حضرت داؤد پر وحی کی تھی کہ اگر مجھ سے روگردانی کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھے ان کا کتنا انتظار اور میں ان پہ کتنا مہربان ہوں اور گناہ چھوڑنے کو میں کتنا دوست رکھتا ہوں تو وہ شوق میں جان دے دیتے۔ یعنی پروردگار عالم کی شدید محبت اپنی مخلوق سے اس کلام سے ظاہر ہوتی، اور جیسے کہ آپ سنتی بھی ہیں کہ 70 ماہوں سے زیادہ پروردگار عالم اپنی مخلوق سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اور دن و رات مخلوق کے کاموں میں ان کی بہتری میں لگا ہوا ہے، دن و رات آپ کی حاجات کو پورا کرنے میں، آپ کی مصلحتوں میں پروردگار عالم شدت محبت کے ساتھ مصروف عمل نظر آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے رسول خدا کا اپنی امت سے اگر محبت کو اگر آپ دیکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ باقاعدہ قرآن میں پروردگار کو کہنا پڑا کہ رسول آپ کوئی داروغہ نہیں، آپ کا کام فقط پیغام کا پہنچا دینا ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی زیادہ مشقت کے اندر ڈالتے ہیں؟ اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو آپ دیکھیے کہ آخری وقت جب کسی کا ہوتا ہے، وقت نزاع ہوتا ہے اور حالت احتضار ہوتی ہے، عام طور پر لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے ان کے متعلق کچھ سوچتا ہے، ان کے متعلق بات چیت کرتا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے متعلق بات کرتا ہے بہت زیادہ۔ اگر اس موقع پر پیغمبر اسلام اپنے اہل بیت علیہم السلام کے لیے کوئی وصیت والی بات کرتے یا ان کا ذکر زبان پر ہوتا تو ایک سمجھ میں آتی ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے آخری الفاظ بھی یعنی امتی امتی ہے، پروردگار میری امت ہے، پروردگار میری امت، کمال محبت تھی اپنے امت کے ساتھ۔ تو پیغمبر اسلام کی محبت کو آپ دیکھ لیں، پروردگار عالم کی محبت کو دیکھ لیں، لیکن سب جگہوں کے اوپر یہ نظر آتا ہے کہ یہ محبت یک طرفہ ہے۔ ان کے امت ان سے ویسی صرف زبانی کلامی محبت نہیں، اس کی تو ابھی مذمت آگے چل کر آنے والی۔ اسی طرح سے امام معصوم علیہ السلام کی اپنی شیعوں کے ساتھ محبت، مثلا ویسے تو تمام ائمہ کی اپنے شیعوں کے ساتھ ایسی محبت، لیکن جو ایک باقاعدہ ایک راوی تھا اور صحابی تھا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، رمیلہ صحابی تھے اور کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ شدید بیمار ہو گیا اور شدید مجھے بخار ہو گیا، میں نے غسل جمعہ کیا اور اسی بخار کی حالت میں مسجد گیا تاکہ امیر المومنین کے پیچھے نماز جمعہ جا کر پڑھوں۔ مسجد میں گیا تو امیر المومنین جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ جمعہ کی نماز جب ختم ہوئی، سب لوگ ملاقات کے لیے گئے تو میں بھی مولا سے ملاقات کے لیے گیا۔ مولا نے جب میری حالت دیکھی کہ میں شدید بخار میں پھک رہا ہوں تو مولا نے مجھے دیکھ کر کہا ہے، رمیلہ، مومن جب بھی کبھی بیمار ہوتا ہے تو ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ شدید محبت کا اندازہ لگائیں امام کا اپنے سے۔ مومن جب بیمار ہو جاتا ہے تو ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں، مومن جب کبھی غمگین ہوتا ہے تو ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں، مومن جب کوئی دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور اگر وہ دعا نہ کرے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ باقاعدہ میزان حکمت کی دوسری جلد کے اندر یعنی امام فرماتے ہیں کہ مومن یعنی غافل بھی ہو جائے، اپنے لیے دعا نہ بھی کر رہا ہو، ہم اس کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں، اور یہی حال ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی۔
جب مومنین کے اوپر غیروں کے مظالم دیکھتے ہیں اور جب مومنین کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر جو کہ مومنین خود اپنے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، امام اتنا غمگین ہوتے ہیں جیسے کہ پچھلے سالوں میں بھی ایک دفعہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ امام اکثر و بیشتر بیمار پڑ جاتے ہیں، یعنی اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں کے اوپر مظالم کو دیکھ کر اور ان کو مبتلا گناہ دیکھ کر امام خود غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ کمال محبت ہے امام کا ہم شیعوں سے۔ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری عرفانیت اور روحانیت کے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے شیعت کے۔ یہ اکثر ہوتا تھا کہ جمعے کی عصر کے وقت اور شب ہفتہ لوگ دیکھتے تھے کہ اچانک سید عبد الکریم کشمیری غمگین ہو جاتے تھے، رونے لگتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرماتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب شیعوں کے اعمال حضرت حجت کے پاس جاتے ہیں اور ان کے برے اعمال کو دیکھ کر امام سخت غمگین ہو جاتے ہیں، اور اتنی ان کی اس غم کی شدت کو محسوس کر کے میں بھی غم سے رونے لگتا ہوں۔ اور یہ وہ تھے آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری جو اکثر و بیشتر وادی السلام کے قبرستان میں جاتے تھے اور وہاں پر عذاب برزخی کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، برزخی نگاہ یہ رکھتے تھے۔ اور ایک دفعہ اس حد تک ان کی برزخ کے اوپر نگاہ تھی کہ ایک دفعہ ایک عالم دین کا انتقال ہوا تھا، تو کسی نے ان سے آ کر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ فلاں عالم دین کے متعلق کہ برزخ میں تو ان کی حکومت ہے۔ تو آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، برزخ میں فقط اور فقط امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ اچھا، اب انہی کا ایک بات اور، تاکہ دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بظاہر ڈسکریجنگ لگتی، لیکن ایسا نہیں۔ مثلا ابھی معراج کی شب کچھ ہی عرصے پہلے گزری ہے، اس میں جب کبھی یہ والی احادیث پیش کرتے ہیں علماء، یا ہمیں بھی پچھلے سالوں میں تجربہ ہے مدرسے کی طرف سے، جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے اس پہ کبھی معراج کی شب عورتوں کے اوپر عذابوں کی جو تفصیل ہے روایت کے اندر وہ لگائی جاتی ہے، تو اکثر عورتیں بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے کہ عورتوں ہی کے اوپر فقط، یعنی فقط اس کو وہ ایک اس کے اوپر لے جاتی ہیں کہ اسلام میں کوئی غالباً جنسی امتیاز ہے کہ عورتوں ہی کے اوپر ایسا، جبکہ اگر آپ دیکھیں تو واقعاً جو کوئی کمزور ہوتا ہے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہمیشہ اسی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے، آئمہ نے بھی وہ تمام چیزیں پہلے سے خطرات سے آگاہ کر دیا کہ یہ کرو گی تو اس کے یہ عذاب بھگتنا ہوں گے۔ یہ آپ کے خلاف بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے کمال محبت ہے، مردوں کی نسبت زیادہ آپ کا خیال کیا گیا ہے کہ ان خطرات سے آپ کو پیشگی آگاہ کیا گیا۔ پوچھا گیا تھا ان سے ہی آیت اللہ عبد الکریم کشمیری سے کہ کیا خواتین بھی مقامات عالیہ اور عرفانی جو مقامات ہیں اس کو حاصل کر سکتی ہیں؟ کہا کہ بالکل کر سکتی ہیں، لیکن ایک جملہ ہے جو انہوں نے کہا جس پہ عورتوں کو توجہ دینی چاہیے اور اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے۔ کہا کہ میں نے عراق و ایران میں بھی اب تک ایسی خواتین کے متعلق نہ تو ان کو دیکھا ہے نہ ان کو کبھی سنا، یعنی گناہوں کو ترک کرنے میں، دنیا کی محبت کو دل سے نکالے بغیر اصل میں یہ مقامات حاصل نہیں ہو سکتے۔ ممکن ہے بالکل، لیکن کہتے ہیں کہ بہت کم ایسی خواتین تھیں کہ جن کے متعلق یہ بات ہے کہ مقامات عالیہ انہوں نے اس انداز سے حاصل کی۔ البتہ انقلاب ایران سے کافی پہلے کی بات ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کردار و عمل کے اندر کافی بہتری آئی ہو اور عورتیں اس لحاظ سے اس مقامات کو حاصل کرنے کی فکر ان میں پیدا ہوئی۔ لیکن بہرحال یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے اندر آپ کو انکریج کرنے کے لیے کہ جب تک اپنے آپ کو گناہوں سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے اور اپنے آپ کو اخلاقیات سے متصف نہیں کریں گے اور حب دنیا کی سے مربوط جتنی چیزیں ان سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے، جب تک ایسے بلند مقامات حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ خود فرماتے تھے کہ کیونکہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ چشمے برزخی رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے بہت زیادہ یہ دیکھا ہے کہ اپنی برزخی آنکھ سے کہ بے عمل صاحبان علم کے اوپر میں نے بہت عذاب دیکھے،
یعنی انسان جو علم حاصل کرتا جاتا ہے تو اس کی ایک ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن اس کی یہ معنی نہیں کہ انسان پھر ساری زندگی جاہل رہے، وہ تو اور بہت بڑی مصیبت، لیکن یہ کہ بہرحال علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی ضروری۔ تو ابھی جیسے کہ ذکر ہوا کہ امام زمانہ علیہ السلام سخت رنجیدہ ہو جاتے ہیں، یہ باقاعدہ ہر جمعے کی عصر کے وقت اور شب ہفتہ جو ہے اکثر و بیشتر گریہ کرتے تھے کہ یہ وہی وقت ہے کہ جب شیعوں کے نامہ اعمال امام کے پاس پہنچتے ہیں اور امام رنجیدہ ہو کر گریہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہی دیکھیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی بھی یہ لگتا ہے کہ اپنے شیعوں سے یک طرفہ ہی محبت، اور اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ باقاعدہ شیخ مفید کے نام جو امام زمانہ نے خط لکھا تھا اس میں یہی جملے استعمال کیے تھے کہ میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور نہ ہی تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں، میں نے تم کو تنہا نہیں چھوڑا ہے اور میں نے تمہاری یاد کو فراموش نہیں کیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ ہم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کو فراموش کر دیا، رٹے رٹائے جملوں سے فقط اظہار محبت کرتے ہیں۔ ایسے جملے تو قریبی رشتہ داروں سے بھی اگر ان کے سامنے انسان کہے تو وہ اس سے دھوکہ نہیں کھاتے، چہ جائے گا کہ ان رٹے رٹائے جملوں سے ہم امام کو دھوکہ دینے چلیں۔ مثلا کوئی بیٹا ہو اور مسلسل باپ کی نافرمانی کرتا رہے اور پھر آ کر کہے کہ بابا میں تو آپ سے بہت ہی شدید محبت کر، دن اور رات ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہو اور آ کر اس طرح سے رٹے رٹائے جملوں سے اظہار محبت کرے تو باپ اس کو دھتکار دے گا۔ کہا کہ میرے سامنے جو ہے ریاکارانہ اور منافقانہ قسم کے جملے نہ کرو، اگر تم محبت کرتے تو میری فلاں فلاں بات کو مانتے۔ تو ہم یہ جو ان الفاظوں سے دھوکہ نہیں کھائیے، اجل اللہ فرجہ، اور جھکے چلے جا رہے ہیں امام کا نام اور رکوع کی حد تک تقریباً پہنچے جا رہے ہیں، یہ صرف بہت سارے ویسے ایکشنز ہیں خالی، ان کے ساتھ اگر عمل نہیں ہے لگا ہوا ہے اور اطاعت ساتھ میں نہیں جڑی ہوئی ہے تو یہ نفاق ہے، منافقت ہے، ریاکاری ہے، یہ امام کو ایک لحاظ سے دھوکہ دینے کے مترادف ہے، جیسے اس باپ کی میں نے مثال پیش کی جس کا بچہ رٹے رٹائے محبت عام جملے کہہ کے باپ کو بیوقوف بنانے کی معاذ اللہ کوشش کرتا۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی، بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بہت ان کے مدرسے سے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ علم حاصل کر کے نکلے ہیں۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نجف میں تھا اور تحصیل علم کے لیے نجف میں موجود تھا تو وہاں پر آیت اللہ مدنی نماز پڑھاتے تھے۔ آیت اللہ مدنی، ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آیت اللہ مدنی نماز جماعت کے بعد شدید گریہ فرما رہے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ آغا آج تک کبھی ہم نے آپ کو ایسا گریہ کرتے نہیں دیکھا، آج کیا ایسی بات ہو گئی؟ آیت اللہ مدنی نے کہا کہ میں نے ابھی امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور امام زمانہ علیہ السلام نے میری پشت کی طرف نمازیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھ سے کہ اے مدنی انہیں دیکھو، میرے شیعوں کو دیکھو، نماز کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ اپنے دنیاوی کاموں کے لیے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک نے بھی میری تعجیل فرج کے لیے دل سے دعا نہیں کی۔ اور امام نے شکوہ کیا اور اس کے بعد نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو امام زمانہ کی اس شکایت پر میں شدت سے گریہ کر رہا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہم اپنے اعمال کو انجام دے رہے ہیں، کوئی بھی دل سے دعائے فرج جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہے کہ امام جس شدت کے ساتھ خود مضطر ہیں، بے چین ہیں، کس طرح سے ان کو اذن ظہور ملے اور وہ ظہور فرما کر دنیا کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں اور سب لوگوں کو مظالم سے نجات دلائیں۔ شیعوں میں سے بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسا لگتا ہے۔ اور امام نے ایک شکایت بھی کر دی کہ ذرا پشت کی طرف تیزی سے اپنے دنیاوی کاموں کے لیے جاتے ہوئے دیکھو ان لوگوں کو، ان میں سے کسی نے بھی میرے ظہور کے لیے دل سے دعا نہیں کی۔ تو یہ تھی دیکھیے جس کی طرح ہم بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ یک طرفہ محبت۔ تو اللہ سے بھی ہمیں یک طرفہ محبت اللہ کی ہم سے ہے، ہمارا ایسا ہم تو اس سے روگردانی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام وقت انتقال، وقت شہادت مسلسل امتی امتی کہہ رہے ہیں اور ہمیں ان کے فرامین کا کوئی پاس نہیں۔ اسی طریقے سے تمام ائمہ کو آپ دیکھ لیں،
خود امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ہر کوئی یک طرفہ محبت کرتا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے جب کسی سے کے ساتھ کچھ تو ایفیلیشن شو کریں اپنے امام سے، کوئی یاد ہو، کوئی آنسو ہو، کوئی فراق ہو، کچھ رونا ہو، ان کا ذکر کچھ زبانوں کے اوپر اکثر و بیشتر آیا کرتا ہو، اپنی محفلوں میں ان کو انسان یاد کرے، اپنے مذاکروں میں سیمینارز ان کے لیے منعقد کیے جائیں، ان کا گھروں میں کثرت کے ساتھ ذکر ہو، والدین اپنی اولاد کے ساتھ امام زمانہ کے تعلق کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ کتنی افسوسناک بات نہیں کہ اگر لوگوں سے کسی سے بھی آپ مجمع عام میں جا کر سوال کریں، مثلا ہو رہی ہو مثلا نشتر پارک میں مجلس، اور کہیں کہ کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے امام کے متعلق ایک کتاب بھی شروع سے آخر تک پڑھی، صرف ایک کتاب سے زیادہ کبھی نہیں، کتنے افراد ہوں گے جو ہاتھ کھڑا کریں گے؟ کتنے ایسے ہیں جو ان کے متعلق لوگوں سے جا کر معلوم کرتے نظر آتے ہیں کہ مولانا صاحب یا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ امام زمانہ کے متعلق فلاں فلاں معلوم ہے، ان کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی فکر ان کے ہمیں نظر نہیں آتی، اپنی معلومات بڑھانے کے لحاظ سے بھی نظر نہیں آتی، ان کے متعلق جاننے کی نظر نہیں آتی، بس رٹے رٹائے کچھ جملے ہیں جو کہ زبانوں سے نکالے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی اس لحاظ سے شادیوں کو دیکھیں، تقریبات کو دیکھیں، تو یہ بے حسی اتنی زیادہ عروج پر نظر آتی، خاص طور پر جو اکثر صاحبان ایمان جو دکھ رکھتے ہیں اس کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً اگر جا کر دیکھا جائے عورتوں کے کمپارٹمنٹ میں جا کر شادیوں کے سلسلے میں، تو ان کی سج دھج کو دیکھ کر لگتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے ان کے حل ہو گئے۔ روزانہ جس شہر کے اندر جنازوں پہ جنازے اٹھائے جاتے ہیں مومنین کے، وہاں ان عورتوں کے کپڑے، زیورات اور تمام سج دھج سے لگتا تو نہیں ہے کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے اس شہر کے اندر، بلکہ یہ تو لگتا ہے کہ جبریل امین باقاعدہ کوئی مجدہ اور نوید سنا کر جا چکے ہیں کہ جنت جو ہے وہ آپ کے لیے لکھی جا چکی۔ ایسی لاپرواہی! تو بہرحال خدارہ خواب غفلت سے جاگیے اور امام زمانہ کے دل نازنی کو اتنی تکلیف نہ پہنچائیں اپنے اعمال سے، کیونکہ وہ شدید ترین محبت آپ سے کرتے ہیں۔ کوئی شخص سوچے بیٹھے کہ امام زمانہ کوئی کام یاد کرے جو میں نے آج تک امام زمانہ کا کبھی کیا، کوئی خدمت سوچ کے بتائیے کہ جو آپ اپنے اب تک امام زمانہ کی کا انجام دی، کچھ تو کیجئے۔ دیکھیے امام زمانہ کو کام کرنے والے افراد چاہیے ہوں گے، تماش بین افراد نہیں چاہیے ہوں گے، نہ ان کو عیش پرست، سست اور کاہل افراد درکار ہے۔ اب ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ شاید امام زمانہ کے کام کرنے کے مراد یہ ہے کہ میں بہت بڑے عالم یا عالمہ بن جاؤں، اسی سے بس خدمت ہو سکتی ہے، اور اجتہاد تک میں پہنچ جاؤں تبھی گویا امام زمانہ کی خدمت ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں، ہر شخص اپنے کام، ملازمت، کاروبار، تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اور گھریلو زندگی میں آپ بھی امام زمانہ کی مددگار بن سکتی ہیں۔ ہر شخص امام زمانہ، اب دیکھیں کہ اپنی اس ذمہ داری کے اعتبار سے، اپنے کام کے اعتبار سے جو صلاحیت پروردگار نے اس کو دی ہے، اس کے اعتبار سے وہ امام زمانہ کی کیا خدمت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے فقط مجتہد ہونا، عالم دین ہونا یہ ضروری نہیں۔ ایک عورت بھی گھر گرہستی کے ساتھ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے امام زمانہ کی کارکن بن سکتی۔ اچھا، اگر آپ مسئلہ وہی ہے نا کہ کیونکہ ہم نے ائمہ کے اصحاب کی سیرتوں کا مطالعہ نہیں کیا، کتاب پڑھتے ہی نہیں تو مطالعہ ظاہر ہے نہیں، تو اس وجہ سے ان کی سیرت سے بھی آگاہی نہیں۔ امام کے سارے صحابہ کیا فقط بہت بڑے بڑے عالم ہوتے تھے؟ نہیں، اگر آپ دیکھیں تو اپنی ملازمتیں بھی کیا کرتے تھے، اپنے کاروبار بھی کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ امام کے مشن کے لیے کام کرتے تھے۔ کتنے لوگوں کی مثالیں دیجیے، کیونکہ امام زمانہ کے جو اصحاب ہوں گے ان کا طریقہ کار بھی وہی ہوگا جو ان سے پہلے دیگر ائمہ کے اصحاب کا تھا۔ جیسے کہ ملتا ہے کہ احمد ابن محمد بزنتی، یہ ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے درود بھیجیے، محمد اللہم صلی علی محمد۔ ان کے خاص اصحاب میں تھے۔ اچھا، خاص اصحاب میں تھے، اور یہ جو بزنطین کے نام کے ساتھ لگا ہوا اصل میں ایک خاص قسم کا کپڑا تھا جس کو یہ سیتے اور بیچتے تھے، جس کو بزنطی کہا جاتا تھا۔ یعنی جس طریقے سے عام بزنس مین ہوتا ہے اس طرح کے تھے، کپڑا بناتے تھے، اس کے بعد اس کو بیچتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم ایسا حاصل کیا، اپنی اسی
بزنس کے ساتھ ہی کہ باقاعدہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اصحاب اجماع میں سے، یعنی علماء جب کسی روایت میں آپ کا نام دیکھتے ہیں تو ان سے لے کر معصوم تک کی جو سند ہوتی ہے اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، اس کی تحقیق میں نہیں جاتے کہ احمد ابن محمد بزنتی نے کہہ دیا بس اوتھینٹک سمجھا جائے گا۔ اور مسئلہ یہ کہ احمد ابن محمد بزنتی ہمیشہ سے بڑے مقام پر فائز بھی نہیں تھے، نہ یہ کوئی نجیب الطرفین سید تھے۔ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ ابتدا میں یہ واقفی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یعنی امام موسیٰ کاظم کے بعد وقف کر لیا تھا اور اس کے بعد 8ویں امام کے قائل نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب معجزات دیکھے تو اس کے بعد انہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا تھا۔ اچھا، ہمارے تو عقائد بھی بالکل صحیح ہیں شروع سے، صرف کس چیز کی کمی؟ عمل کی کمی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کسی بھی کام کے لیے تیار ہوتے نظر نہیں آتے۔ تو اتنے بڑے مقام پر فائز اصحاب اجماع میں سے ہونے کے باوجود امام اپنے خاص اصحاب کو کے اندر بھی کسی کمی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ باقاعدہ امام رضا کے گھر ایک دفعہ احمد ابن محمد بزنتی باقاعدہ مہمان ٹھہرے تھے، تو امام نے اپنا خاص بستر لانے کا حکم دیا تھا کہ وہ لے کر آؤ، اس پر ہی لیٹیں گے۔ وہ فرماتے ہیں احمد کہ میں بڑے فخر سے بستر پر سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا مجھے اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ ایک ولی خدا اور حجت خدا کے خاص بستر کے اوپر میں لیٹا ہوا ہوں۔ اسی وقت امام نے آ کر کہا کہ احمد یاد رکھو، دیکھیے امام کسی کمی کو، اخلاقی کمی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور ہمیشہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتنے بڑے مقام پر فائز افراد میں بھی کمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ چاہے جائے گا کہ ہم لوگ جن میں کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی اور میلان بھی ایسا نہیں نظر آتا کہ اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، تو امام کیسے برداشت کریں گے؟ امام نے کہا یاد رکھ لو احمد، ایک دفعہ صعصہ ابن سوحان بھی کے گھر امیر المومنین عیادت کے لیے تشریف لائے تھے ان کی، اور رات بھر وہیں آ کر عبادت کی تھی، اور صبح جب واپس جانے لگے تو کہا تھا کہ اے صعصہ یہ بات یاد رکھ لو، اس رات کو رکنے کی وجہ سے اپنے دینی بھائیوں پر گھمنڈ نہ کرنے لگنا کہ امیر المومنین میرے گھر آ کر ٹھہر کر گئے۔ خدا سے ڈرو اور تواضع اختیار کرو تاکہ اللہ تمہارے مقام کو بلند کرے۔ باقاعدہ امیر المومنین نے صعصہ ابن سوحان سے جملے ارشاد فرمائے تھے، تو تم بھی کسی گھمنڈ میں مت آ جانا اے احمد۔ اچھا، یہاں پہ بھی ہم دیکھیں ایک دوسرا پہلو بھی دیکھا جائے کہ اگر ہم کسی کے گھر جا کر مہمان ہوتے ہیں تو وہاں کا جو میزبان ہوتا ہے اس میں کوئی کمی نظر آ رہی ہوتی ہے، مثلا وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں، تو ہم جا کے سوچتے ہیں کہ ہم تو ان کے گھر آئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ان کے ہاں، ان کو ہم امر بالمعروف کیسے کریں؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ امام چاہے خود جا کر ٹھہرتے ہوں یا ان کے گھر کوئی مہمان آ کر ٹھہرتا ہو، جب کوئی کمی کا خیال امام کو پیدا ہوتا تھا اور اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت پیش آتی تھی تو امام وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ بعض اوقات ہم ان چیزوں سے، رشتوں سے اور اس سے مروب ہو جاتے ہیں اور یا میزبانی اور مہمانی کے چکر کے اندر لگ جاتے ہیں اور امر بالمعروف نہیں کرتے۔ تو بزنتی کا نام دیکھیے، اگرچہ تاجر پیشہ 700 کے قریب روایات کے اندر سلسلہ اسناد کے اندر بزنتی کا نام آیا۔ اسی طریقے سے احمد ابن عمیر ابن ابی عمیر یہ بھی اصحاب اجماع میں سے، یہ اپنے زمانے کے دولت مند ترین انسان تھے۔ دیکھیے ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے کہ آپ اپنے تمام کاروبار دنیا، جو بھی آپ جس فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں، اس میں آپ امام زمانہ علیہ السلام کا کام کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا سے الگ ہو کر الگ سے کوئی کام کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ آپ امام زمانہ کا کام کر رہی ہیں۔ اپنے زمانے کے دولت مند ترین انسان تھے، بزنس مین تھے بہت بڑے ابن ابی عمیر، لیکن اتنے سخت عبادت گزار بھی تھے۔ یہاں ہمیں نہیں نظر آتا کہ جس کے پاس زیادہ دولت آتی ہے تو وہ پھر لگتا یہ ہے کہ وہ ان عبادات اور ان سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے، بڑی مشکل سے کھینچ تان کے مسجد میں آتا ہے اور وہاں پر بھی اس کا ایک متکبرانہ انداز صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اتنے سخت عبادت گزار تھے، اتنے مال و دولت ہونے کے باوجود کہ روایات میں ملتا ہے ان کے متعلق جو آئی ہیں کہ نماز صبح کے وقت سے جو سجدے میں سر رکھتے تھے تو ظہر کے وقت اٹھاتے تھے۔ اتنے سخت عبادت گزار اور علمی لحاظ سے اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے تھے، اسی بزنس کے ساتھ ساتھ اتنا علم حاصل کر لیا تھا ابن ابی عمیر نے۔ دیکھیے سب باتیں یوں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر زبانی طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اصحاب میں شامل فرما اور امام کے لشکر میں شامل فرما
اور ان کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما، لیکن کوالیفائنگ جو کرائٹیریا ہے ان کے اس کے اندر لشکر میں شامل ہونے کا وہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ علم بھی ایسا حاصل کیا تھا ابن ابی عمیر نے کہ باقاعدہ جو اصول اربع میں 400 اصول جو امام نے مرتب کروائے تھے اس میں سے ایک اصول کے مؤلف بھی تھے ابن ابی عمیر. اور جب گرفتار کر لیا گیا تھا ان کو تو تقریباً 94 کتابیں انہوں نے، یعنی جب معلوم چلا کہ بادشاہ کے ہرکارے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی اور ان کی بہن نے، جن کا نام بھی تاریخ میں نہیں، انہوں نے 94 کتابیں احادیث کی وہ زمین کھود کر دفن کی. اور اس کے بعد ابن ابی عمیر گرفتار ہو گئے اور 4 سال تک گرفتار رہے قید خانے میں، اور ان 4 سال تک روزانہ تازیانے مارے جاتے تھے ابن ابی عمیر کو. یہاں تک کہ جب وہاں سے قید سے چھوٹ کر 4 سال کے بعد واپس آئے ہیں تو ساری دولت ختم ہو چکی تھی، اور اتنے اخلاقی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ انہوں نے جب امیر تھے تو کسی کو قرض دیا تھا. جب اس شخص کو پتہ چلا کہ ابن ابی عمیر اتنے زیادہ مستحق ہو گئے ہیں اور مال و دولت بالکل ختم ہو گیا ہے مظالم کی وجہ سے، تو اس شخص نے اپنا گھر بیچا اور اس سے آ کر اپنا قرض کو اتارنا چاہا، لیکن تقوی کا یہ عالم تھا کہ انکار کر دیا. کہا کہ نہیں، اس وقت اگرچہ مجھے ایک ایک درہم کی ضرورت ہے، لیکن میرے آقا اور مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مقروض شخص کو قرض کی وجہ سے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے. تو میں پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ تم اپنے گھر کو بیچو اور مجھے پیسے لا کر دو اگرچہ مجھے ایک ایک درہم کی ضرورت. تو امام کے دیکھیے ایسی خصوصیات ہونی چاہیے. تاجر بھی تھے، تجارت پیشہ تھے، علم آپ نے سنا کتنا زیادہ تھا، زحمتیں کتنی زیادہ انہوں نے برداشت کی، مظالم برداشت کی، اور تقوی کی اور احتیاط کی حالت آپ نے دیکھی کہ کیا تھی. تو یہ خصوصیات پیدا کریں گے تو کسی قابل بنیں گے لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے. امام کا طریقہ کار دیگر ائمہ کے اصحاب کے طریقہ کار سے الگ تو نہیں ہوگا، وہی کرائٹیریا سارے کے سارے، کیونکہ یہ محمد ہیں اس وجہ سب کا کرائٹیریا بھی ایک ہی. اسی طرح سے ابو حمزہ صومالی، ابھی رمضان آنے والا ہے، دعا ابو حمزہ صومالی پڑھیں گے سب لوگ، چوتھے امام کے جو صحابی تھے. اچھا دیکھیے، ہم آج کل جتنی بھی قتل و غارت گری مومنین کی ہو رہی ہے خدا اس سے محفوظ فرمائے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ نظر آنے لگا ہے کہ اس قتل و غارت گری سے گھبرا کر مراجع کو گالیاں دینے لگے ہیں، علماء کو گالیاں دینے لگے ہیں، اور لگتا ہے کہ ساری چیز کے فساد اور ذمہ دار یہی لوگ ہیں. دیکھیں، ابو حمزہ صومالی امام کے صحابی تھے، امام معصوم کے دور کے اندر موجود تھے، امام سامنے موجود ہیں، ان کے اصحاب میں سے ہیں. ابو حمزہ صومالی کے علاوہ ابو حمزہ صومالی کے خاندان کا ایک ایک فرد قتل کر دیا گیا تھا. تصور کر سکتا ہے کوئی؟ ان کو تو سب سے زیادہ برگشتہ ہو جانا چاہیے تھا امام سے کہ امام موجود ہیں، صاحب معجزہ بھی ہیں، آپ کیوں نہیں بچا رہے ہیں؟ میرے خاندان کے ایک ایک فرد قتل کیا جا رہا ہے. خاندان کا ایک ایک فرد قتل کر دیا گیا تھا، سوائے ابو حمزہ صومالی ایک بچ گئے تھے خالی. تو اس کے بعد بھی علم ایسا حاصل کرتے رہے. 100 سے زائد علماء تو آپ کے صرف شاگرد ہی تھے امام کے اصحاب میں، جس میں ہشام بھی تھے اور محمد ابن مسلم وغیرہ بھی تھے. اسی طرح سے صفوان ابن یحییٰ، یہ صابری نام کا ایک کپڑا بیچتے تھے. دیکھیے، عام لوگ بالکل جو دکانیں کرنے والے، کپڑا بیچنے والے، کپڑا بننے والے، جیسے کہ ابھی بہت سارے اس طرح کے پیشے، صابری نام کا، سین سے صابری، سین الف بے چھوٹی، اس زمانے میں کپڑا تھا، اس کو فروخت کرتے تھے. اور امام صادق سے لے کر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تک کے ائمہ کے اصحاب میں شامل رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اتنے اخلاقی لحاظ سے اس قدر عہد و پیمان کے لحاظ سے اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ باقاعدہ ان کے 2 بزنس پارٹنرز تھے، انہوں نے خانہ کعبہ میں آ کر ایک عہد کیا تھا. 2 بزنس پارٹنر اور تھے، ایک کا نام تھا عبداللہ ابن جندب اور ایک تھے علی ابن نعمان. انہوں نے کہا کہ ہم تینوں دوست ہیں، اور حقیقی دوست وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر مددگار ہو. تو ہم میں سے جو شخص بھی انتقال کرتا جائے گا، جو بچ جائیں گے اس کی طرف سے نیک اعمال کو انجام دیں گے. ان تینوں نے عہد کر لیا، اور آخر میں صفوان ابن یحییٰ بچ گئے، باقی 2 دوست انتقال کر گئے. یہ روزانہ 150 رکعت نماز
پڑھا کرتے تھے، 50 سمجھیں سے بھی زیادہ رکعت مستحبات کے ساتھ اپنے لیے بھی اور ان کی نیابت میں بھی اتنی ہی رکعت کو پڑھا کرتے تھے۔ سال میں 3 مہینے روزے رکھتے تھے، ایک تو رمضان کے روزے اپنے اور ایک مہینے اپنے دونوں دوستوں کے لیے، اور ہر سال 3 مرتبہ زکوٰۃ اور خمس نکالتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنے دوستوں کی طرف سے، اور جتنے بھی مستحب اور نیک کامال اس طرح سے انجام دینا ممکن تھے وہ سارے اپنے دوستوں کے لیے بھی انجام دیتے تھے۔ اب دیکھیں آپ نے اتنا زبردست اخلاق، اپنے ایسے عہد کی پاسداری، کتنا زیادہ اس کے اندر اسلامی تعلیمات کا رسوخ ان کے اندر، ان کی ذات کے اندر نظر آتا ہے۔ صفوان کے امام کے صحابی تھے، کوئی تو کہیں کوئی جھلک ایسی نظر آنی چاہیے امام زمانہ کا صحابی بننے کے لیے، ان کے لشکر کا سپاہی بننے کے لیے، کہ کچھ تو نظر آئے کہ کوئی کسی طور پر کوئی صلاحیت ایسی ہو دیگر ائمہ کے اصحاب میں جو پائی جاتی تھی ہمارے اندر پائی جائے، تو ہمیں کوئی امید پیدا ہو کہ ہاں ہم امام زمانہ کے لیے کسی قابل۔ کتنے اور لوگ تھے وہ جو صفوان جمال، جو کہ باقاعدہ اونٹ وغیرہ کرائے پر دیتے تھے، اور وہ جو واقعہ بھی امام کے سلسلے میں اس طرح سے، یعنی سب لوگ بزنس کیا کرتے تھے۔ امام زمانہ کے جو نائب تھے عثمان ابن سعید، جن کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جناب یہ تو یعنی تیل بیچنے کا کام کیا کرتے تھے، یعنی وہی دنیاوی کاروبار وغیرہ کے ساتھ یہ سب کے سب امام کے لیے کام کرتے تھے، اور علم بھی ساتھ ساتھ اس قدر بڑھاتے چلے جاتے تھے کہ محمد ابن مسلم کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ یہ بھی اصحاب اجماع میں سے ہیں اور کوفی ہیں۔ دیکھیے یوں بتانے کی ضرورت یوں پیش آ رہی ہے کہ لوگ ہم نے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کسی بھی قسم کے کرائیٹیریا کے قائل نہیں رہے، فسق و فجور کی پوری زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، اور بس سب کے سب کہتے ہیں کہ ہر روزانہ جتنی بھی دعائیں ہو رہی کہ پروردگار ہمیں امام کے لشکر کے اندر شامل فرما دے۔ بھائی کچھ خصوصیات پیدا کرنی پڑیں گی، ائمہ کی دیگر اصحاب کی خصوصیات جا کر دیکھیے کہ کیا ہیں، وہ پیدا ہوں گی تو پھر کچھ آگے چل کر معاملہ چلے گا۔ محمد ابن مسلم اصحاب اجماع میں سے یہ بھی تھے، اور 5ویں اور 6ٹھے امام کے صحابی تھے، اور فقط 4 سال یہ مدینے میں رہے، فقط 4 سال، اور اس دوران انہوں نے 30,000 احادیث تو صرف امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہیں، اور 16,000 حدیثیں 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہیں۔ یعنی اتنی مضبوط علمی شخصیت بن گئے 4 سال کے اندر۔ لوگ آتے تھے امام کے پاس، آ کے کہتے تھے کہ مولا ہم بہت دور رہتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ آ نہیں سکتے ہیں، آپ کچھ ایسی چیز، آپ کسی شخص کا نام بتا دیں گے جس سے ہم جا کر پوچھیں؟ تو امام کہتے تھے تم محمد ابن مسلم سے جا کر پوچھ لیا کرو۔ سوچیں کہ امام معصوم علمی لحاظ سے اتنے مضبوط، حتیٰ کہ ملتا ہے روایات کے اندر کہ امام ابو حنیفہ بھی اکثر مسائل کا حل محمد ابن مسلم سے معلوم کرواتے تھے۔ تو اچھا، امام ابھی جیسے تھا کہ امام اتنے قابل ترین اور عالم اپنے شاگردوں کی بھی تربیت سے غافل نہیں ہوتے تھے، کسی کمی کو دیکھنا، ممکنہ کمی کوئی پیدا نہ ہو جائے اس کا بھی دفیہ کرتے تھے، اور اتنی تربیت دینے کی۔ محمد ابن مسلم بھی بہت زیادہ مالدار تھے۔ امام نے ان سے کہا تھا کہ تم تواضع اختیار کرو اور مسجد کے باہر کھجوریں بیچا کرو، یعنی خود محمد ابن مسلم کے متعلق بھی ملتا۔ ان کے رشتہ داروں نے بہت مائنڈ کیا تھا اس بات کو، اور اتنے ظاہر ہے کوئی بہت بڑا اتنا اسٹیٹس کا معاشرے کے اندر آدمی ہو اور مسجد کے باہر کھجوریں بیچنا شروع کر دے، تو جن کی معرفت نہیں اتنی زیادہ ہوگی وہ تو امام پر بھی اعتراض کرنے لگیں گے۔ تو وہ کہا کہ نہیں، محمد ابن مسلم نے اپنے رشتہ داروں سے کہا نہیں، میرے آقا و مولا نے حکم دیا ہے تو میں ان کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، مسجد کے باہر کھجوریں بیچوں گا، صرف اس وجہ سے کہ زیادہ مال و دولت کی وجہ سے کہیں محمد ابن مسلم کے اندر کوئی تکبر یا احساس برتری دیگر مومنین کی نسبت پیدا نہ ہو جائے۔ تو امام ان کا اس طرح سے علاج بھی کرتے تھے۔ تو سوچئے کہ اتنے قابل، عالم، متقی، پرہیزگار، مطیع و فرما بردار کے متعلق امام اتنی سخت نگاہ رکھتے تھے، تو کیسے ممکن ہے کہ امام زمانہ کا کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہوگا؟ وہ تمام کمیوں کے ساتھ آپ کو جو ہے گلے لگا لیں گے؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اچھا، آپ بھی سوچ رہی ہوں گے، اور جو بھی مرد حضرات بھی اگر کسی درس کو سنیں گے تو وہ بھی اس دماغ میں سوچیں گے بھئی ہم بھی امام کے زمانے میں اگر ہوتے، 6ٹھے امام کے دور میں، 5ویں امام کے دور میں، تو ہم بھی یہ تمام علوم حاصل کر لیتے اور ہم بھی اس مقام کو حاصل کر لیتے۔ تو دیکھیے وہ تو 5ویں اور 6ٹھے امام کی حد تک تھے نا، اس کے بعد کے ائمہ کے ساتھ تو نہیں تھے۔ آپ کے پاس تو تمام علوم اور تمام تعلیمات 14 معصومین کی ساری آپ کے پاس حاصل، آپ کو تو کہیں ادھر سے ادھر جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔
کتنی احادیث اس کے باوجود بھی آپ کو یاد ہیں؟ وہ تو 30,000 16,000 احادیثیں جو ہم نقل کر رہے ہیں، 80,000 احادیث اور دیگر اصحاب کے متعلق ملتا ہے کہ ان کو زبانی یاد تھیں. وہ 6 امام تک کے دور دیکھے ہوئے تھے، وہ تو کچھ 8 امام کے ادوار تک دیکھے ہوئے تھے، کچھ صرف امیر المومنین کے حد تک، دور کے حد تک تھے. آپ کے پاس تو 14 معصومین کے سارے علوم موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی کسی کو کوئی حدیث مبارکہ یاد نہیں ہے کسی کی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. دیکھیے اب امام زمانہ کے سپاہیوں کو بھی دنیا ترک نہیں کرنی، اپنے علم جو بھی حاصل کر رہی ہیں آپ یا مرد حضرات بھی، تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، اس میں رہتے ہوئے بھی دین کے تمام کام ہو سکتے ہیں. دنیا کو مکمل طور پر نہ صرف یہ کہ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ چھوڑنا خلاف مصلحت ہوگا، نہ ہی اماموں نے حکم دیا ہے. عورتیں گھر میں رہتے ہوئے بھی، روزانہ کی زندگی گزارتے ہوئے بھی امام زمانہ کے سپاہی تیار کر سکتی ہیں. علم سیکھیں، سکھائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی تبلیغ کریں. اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ امام کے جو آئیں گے نا 313 اصحاب، وہ سب خود ہی کر لیں گے. ہم کیونکہ ان میں شامل ہو ہی نہیں سکتے، جب اتنے بڑے بڑے علماء 313 کے عدد میں شامل نہیں ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے ہم گناہ گاروں کی. تو وہ اس عدد سے تو بالکل مایوس ہو چکے ہیں. اچھا، ایک بات اور بتا دی جائے، 313 تو امام کے خاص اصحاب، یہ تو یقینی ہے. البتہ وہ چیزیں کہ جس میں 313 اصحاب کے نام اور علاقے آئے ہیں کچھ روایات کے اندر، یہ روایات سخت ضعیف ہیں، بلکہ اتنی ضعیف ہیں کہ ہمارے استاد محترم تو یہاں تک بات کہتے ہیں کہ علماء کا قول نقل کرتے ہیں کہ ان کو تو حدیث کہنا بھی اس پہ کرائٹیریا پہ بھی پورا نہیں اترتا، جس میں ان 313 اصحاب کے نام بھی بتائے گئے ہیں، اور سندھ سے جو ایک ان 313 میں شامل ہیں، عبد الرحمن نام کے، ان کا بھی نام ہے. تو کہا کہ یہ روایت سخت ضعیف ہیں، ان کا اعتبار نہیں. البتہ 313 وہ ٹھیک ہے. اچھا، یہ والی جو روایتیں آئی ہیں اکثر یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھائی جب دیکھیے ہمارا نام ہی اس کے اندر نہیں ہے اور یہ تو خاص امام کے اصحاب ہوں گے، تو ایک مایوسی سی دل میں پیدا ہوتی. تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ روایت ضعیف ہیں اور قابل استناد نہیں ہیں. ان روایتوں میں سب سے پہلے اس نے علامہ طبری نے، جو اہل سنت کے عالم دین تھے، دلائل الامامہ میں اس روایت کو لکھا ہے. اس کے علاوہ ابو صالح سلیلی کی کتاب الفتن، اس کے اندر بھی یہ والی روایت موجود ہے. اگرچہ یہ بھی ابو صالح سلیلی بھی علماء اہل سنت میں سے ہیں. بس شکریہ. یہ بھی اگرچہ اہل سنت کے عالموں میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے، لیکن ہمارے سید ابن طاؤس نے بھی ان روایات کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور باقاعدہ کتاب بھی ہے التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن. اس کے اندر بھی ان کے نام اور یہ سب کچھ لکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کا ماخذ بھی جو کتاب ہے وہ اہل سنت کے ایک عالم ابو صالح سلیلی کی کتاب ہی، جو قابل استناد نہیں ہے. البتہ 313 کا عدد صحیح ہے، لیکن ان کے نام اور علاقوں کی جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں. اچھا، اب استاد علی آقا قاضی، عرفا میں اکثر ان کا نام آتا ہے بار بار، یہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ کے جو یہ خاص اصحاب ہیں 313، یہ پوری دنیا کے گوشوں سے امام کے پاس جمع ہوں گے، اور یہ سب کے سب طے العرض کی خصوصیت رکھتے ہیں. زمین کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں ان کے لیے، جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ سب کے سب طے العرض کر کے مکے پہنچ جائیں گے، اور پھر اعلان ظہور ہوگا. اور وہ اعلان کیا ہوگا؟ خود آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے، خود اتنے صاحب معرفت تھے، کہتے تھے کہ میں اس اعلان کے تمام الفاظ کو جانتا ہوں کہ وہ اعلان کیا ہوگا کہ جب امام بلائیں گے. تو دیکھیے وہی بات یہاں پر رہے گی کہ ظہور امام کے لیے کسی بے عمل کا کوئی کردار نہیں. سست اور کاہل جو شخص ہوگا، جو اپنی ذمہ داری پورا نہیں کرے گا، وہ نہیں چلے گا. خود غرض نہیں چلے گا، دنیا دار نہیں چلے گا، گناہگار شامل نہیں ہو سکے گا. اپنے کردار اور عمل کے اعتبار سے
جس کے اندر جو بہتر نہیں ہوگا وہ ظہور امام کی راہ کو ہموار کرنے کے بجائے بلکہ اور دوری کا سبب بنے گا، یہ اس تمام افراد شامل نہیں ہو سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے شیخ مفید کے نام جو خط لکھا تھا، کیا لکھا تھا اس کے اندر؟ خط میں بس شکریہ رکھ دیجیے، نہیں بس ٹھیک، خط میں کیا جملہ ارشاد فرمائے تھے؟ کہا تھا کہ اگر ہمارے شیعہ، دیکھیے اب جملے کیا ہیں امام کے، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اس کی اطاعت کریں، دیکھیے اطاعت کی بات آ رہی ہے، اور جو ذمہ داریاں ہیں، جو ذمہ داریاں ان پر ہیں اسے دل کی گہرائی سے مل جل کر پورا کریں اور حق معرفت ادا کریں تو ہماری ان سے ملاقات میں تاخیر نہ ہو اور وہ بہت جلد ہمارے ظہور کی سعادت حاصل کریں، لہٰذا جو چیز ان کی اور ہماری ملاقات میں رکاوٹ ہے وہ ناشائستہ افعال یعنی گناہ ہیں جو مجھ تک پہنچتے ہیں۔ یعنی امام اور ہمارے درمیان جو اہم ترین بات ہے وہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو پیچھا چھڑانا ہے اور مسلسل اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ یہ گناہ بہت بڑے رکاوٹ بن گئے ہیں ہمارے زمانے کے امام اور ہمارے درمیان، بہت اہم بات ہے۔ اتنی نادانیوں اور نافرمانیوں کے باوجود امام ہمارے لیے دعا کرتے۔ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری یہ فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم کو امام زمانہ علیہ السلام کے حق کی قسم دے کر جو دعا کریں گے وہ دعا پروردگار قبول کر لیتا ہے، جو دعا بھی کرنا چاہیں۔ اور جیسے کہ ابھی آگے چل کر آپ ایک کلپ کے اندر سنیں گے بھی کہ عرفا فرماتے ہیں امام کو ویسے تو آپ کسی بھی نام اور لقب سے یاد کریں، امام مدد کے لیے آتے ہیں، ایک لقب ایسا ہے کہ امام کو اگر اس لقب سے آپ پکار کر دعا کریں تو جتنا اس تیزی کے ساتھ اس پر آتے ہیں امام، اور کسی نام اور لقب سے پکارنے پر اتنی تیزی کے ساتھ مدد نہیں ہوتی، اور وہ لقب ہے یا ابن الزہرا، اے زہرا کے بیٹے۔ اللہم صل علی محمد۔ ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے کہ دیکھیے دل سے اعتقاد کے ساتھ نہیں پکارتے، خود ہمیں اپنی دعا کے اوپر ہی یقین نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ امام پر بھی اتنا ہی اعتقاد اور یقین، جو باقاعدہ کتاب ہے گنجینہ دانشمندان، اس کے مؤلف نے آیت اللہ گلپائگانی سے ایک بات نقل کی ہے کہ آیت اللہ گلپائگانی فرماتے تھے کہ جس زمانے میں آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کا دور ہوتا تھا، قوم میں جنہوں نے قوم کا حوزہ علمیہ قائم کیا تھا، آیت اللہ عبد الکریم حائری، اس زمانے میں دیکھیے مراجع کا ہوتا ہے کہ شہریہ تقسیم کیا جاتا ہے طالب علموں میں، جیب خرچ وغیرہ ان کے مہینے کے اخراجات۔ اس زمانے میں جو جیب خرچ اور اخراجات کے لیے شہریہ تقسیم کرنے کے لیے جو آیت اللہ عبد الکریم حائری کی طرف سے مقرر تھے وہ تھے شیخ تقی بافقی، شیخ تقی بافقی۔ 400 طالب علموں نے آ کر آیت اللہ سید عبد الکریم حائری، شیخ عبد الکریم حائری کے پاس گئے اور کہا کہ سردیاں شروع ہو گئی، ہمیں موٹی ابا چاہیے۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس واقعے کو پیش کر چکا ہوں لیکن جلدی سے، سردیاں بہت ہو گئی، موٹی ابا چاہیے۔ شیخ عبد الکریم حائری نے کہا کہ اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں کہ 400 طالب علموں کے لیے موٹی ابائیں کروں، انتظام کروں۔ آغا تقی بافقی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت حجت سے متوسل ہو کر انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کر دوں گا۔ دیکھیں کتنا یقین اور اطمینان کے امام تک میں اپنی حاجت کو پہنچاؤں گا اور امام اس کو مان لیں گے۔ اچھا، اسی وقت تقی بافقی جمکران گئے، مسجد جمکران، وہاں جا کر متوسل ہوئے امام سے، اور جمعے کے دن آ کر آیت اللہ عبد الکریم حائری کو آ کر مطلع کیا کہ امام زمانہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ 400 ابائیں مرحمت فرما دیں گے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، ہفتے ہی کے دن ایک تاجر آیا اور 400 اباؤں کا تحفہ جو ہے ہدیہ وہ تقسیم کر کے چلا گیا ہفتے کے دن۔
تو آپ نے دیکھا کہ اتنا اعتماد اور یقین اپنے امام کے اوپر ہونا یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ عمل، اس کردار کی بلندگی وہ اصل میں یقین دلاتی ہے امام پر، ورنہ رٹے رٹائے طریقے سے آپ دعا، خود آپ کو بھی نہیں اطمینان نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی بھی نہیں ہوگی، تو لہٰذا ہمارے اس میں اثر بھی نہیں رہا ہے دعاؤں کے اندر۔ اچھا، اب یہ تھا کہ امام سے متوسل ہوئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام سے توسل کے بھی کچھ طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو آیت اللہ صادق شیرازی نے بتایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پر اگر ایک نماز پڑھی جائے، نماز استغاثہ امام زمانہ، اس کا آپ کو مختلف کتابوں کے اندر اس کا طریقہ کار بھی مل جائے گا۔ 2 رکعت نماز فجر کے طریقے سے ویسے پڑھی جاتی ہے، جس میں 595 دفعہ تو ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر یا حجت القائم کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر 70 دفعہ یا صاحب الزمان اغیثینی یہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ آپ جا کر اس کو پڑھ سکتی ہیں کتابوں کے اندر۔ تو بہت سارے طریقے متوسل ہونے کے کہ امام سے کیسے توسل اختیار کیا جائے، کس طرح سے نماز پڑھی جائے اور دعا کی جائے۔ البتہ یہ بھی بات ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات اور زیارت بھی ممکن ہے، اور کیونکہ زیارت اور ملاقات بہرحال ایک بہت بڑی فضیلت تو ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو علماء گزرے ہیں، جن میں آیت اللہ سید محمد تقی موسوی اصفہانی، جن کو صاحب مکیال المکارم کہا جاتا ہے، یہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ پر ایمان اور اعتقاد اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک کہ امام سے ملاقات کی آرزو نہ دل میں پائی جائے، امام سے ملاقات کی آرزو، اور جب تک امام کے لیے دعا نہ کی جائے۔ یہ 2 چیزوں کہتے تھے کہ امام پر اعتقاد اور ایمان کے لیے یہ 2 باتیں بھی بہت ضروری ہیں، ان سے ملاقات کی خواہش رکھنا اور ان کے لیے مسلسل دعائیں کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابن طاؤس نے باقاعدہ کشف المحجہ میں اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اگر خدا کی عنایت تیرے شامل حال ہو جائے تو تیرے امام تک پہنچنے کا راستہ بالکل کھلا ہوا ہے۔ یعنی امام زمانہ سے ملاقات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم بالکل ناممکن چیز سمجھ لیں۔ اور آیت اللہ نائنی وہ یہ فرماتے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیبت کے زمانے میں بزرگان امام سے جا کر ملاقات کریں اور ان سے مسائل اور احکامات الہی وہ بھی امام ہی سے دریافت کریں۔ آیت اللہ نائنی فرماتے تھے، اپنا نام تو نہیں لیتے تھے لیکن لگتا ایسا ہے کہ تجربہ شدہ کوئی بات بیان کر رہے ہیں۔ باقاعدہ اپنی کتاب فوائد الاصول کی 2 جلد کے اندر یہ بات انہوں نے کہی کہ بالکل ممکن ہے کہ غیبت کے زمانے میں بزرگان جو ہیں امام سے احکامات الہی بھی جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ اور آیت اللہ شیخ محمد جواد خراسانی یہ بھی معتقد تھے کہ امام زمانہ سے ملاقات بھی بالکل ممکن ہے، اور فرماتے تھے کہ اس پر تواتر اجمالی بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ ایسے صالح اور نیک افراد سے یہ روایات ہم تک آئی ہیں امام زمانہ سے ملاقات کی۔ فرماتے ہیں کہ وہ افراد ایسے افراد ہیں جن کا رتبہ کسی بھی طور پر ایک ثقہ راوی سے کم نہیں ہے احادیث کے، تو ہم کیسے ان کی بات کے اوپر اطمینان نہ کریں۔ باقاعدہ اپنی کتاب مہدی منتظر میں اس بات کو انہوں نے لکھا۔ تو آیت اللہ محمد یہ تقی بافقی جن کا بھی تذکرہ آیا تھا، یہ شاعر پچھلا جو شاعران تھا اس کا باپ جو رضا خان تھا اس کے دور میں یہ تھے، اور بڑے مجاہد جو ہے وہ عالم دین شمار ہوتے تھے، کئی مرتبہ قید بھی ہوئے، ایران بدر بھی کیے گئے تھے۔ ان کے جو بھائی تھے اسد اللہ بافقی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی تقی بافقی کی کئی مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ کہتے تھے کہ میرے بھائی نے اکثر اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور کہا تھا کہ مجھے منع کیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں میری ان باتوں کو کسی کو بتانا نہیں، لیکن اب کیونکہ تقی بافقی جو ہے دنیا سے جا چکے ہیں تو اب میں ان کی باتوں کو نقل کر رہا ہوں۔ وہ خود فرماتے تھے کہ میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا، آیت اللہ تقی بافقی نے، کہ ایک دفعہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ نجف سے قم اور مشہد پیدل جاؤں گا، نجف سے قم اور مشہد پیدل، ایران کی بات نہیں، اور ایک عراق کے اندر ہے اور دوسرا شہر ایران میں، پیدل جاؤں گا۔ اس زمانے میں فرماتے تھے کہ شدید سردیاں بھی تھیں، شدید سردیاں تھیں، رستے کے اندر پہاڑ بھی تھے، درے بھی تھے، شدید برف باری بھی ہو رہی تھی، میں رستے میں چل پڑا۔ تقی بافقی کہتے ہیں کہ میں نے رستے میں ایک قہوہ خانہ دیکھا اور اس کے اندر دیکھا کہ بہت سارے لوگ لہو و لعب کے اندر گرفتار ہیں۔ قہوہ خانوں میں عام طور پر ہوتا ہے جوا وغیرہ بھی کھیلا جا رہا ہے۔
انہوں نے سوچا میں اس قہوہ خانے کے اندر کیسے جاؤں، اگر اندر باہر شدید سردی اور اگر اندر جاتا ہوں تو امر بالمعروف میرا لگتا نہیں کہ ان لوگوں کے اوپر اثر کرے گا۔ ابھی میں اس شش و پنج کے عالم میں تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے آواز آئی، محمد تقی بافقی یہاں پر آؤ۔ یہ تقی بافقی کی قبر ہے، اے تقی بافقی یہاں پر آؤ۔ تو میں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک انتہائی نورانی شخصیت کھڑی ہوئی، اور آثار و قرائن سے مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہنے میں ساری رات وہاں پر اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق امام سے کسب فیض کرتا رہا۔ نماز فجر بھی میں نے امام زمانہ علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھی، اور جب دن بہت چڑھ گیا تو امام نے کہا اب دن کافی ہو گیا، اب تم تقی بافقی اب تم جاؤ۔ میں نے کہا مولا کیا یہ ممکن ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں؟ کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں، البتہ میری تم سے 2 دفعہ بھی ملاقات اور ہوگی، ایک قم میں ہوگی اور ایک مشہد میں ہوگی۔ اس کے بعد امام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں 3 دن تک قم میں رہا، لیکن امام سے ملاقات نہیں ہوئی، اور میں بڑا دل گرفتہ تھا، یہاں تک کہ مجھے قم کے بعد مشہد بھی نکلنا تھا۔ جب میں قم سے باہر نکلا اور بہت دکھی دل کے ساتھ، تو اچانک سے مجھے کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز رستے میں سنائی دی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ حضرت ولی اثر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ مجھے نظر آئے، زیارت ہوئی۔ شوق زیارت سے میں مبہوت ہو گیا، یہاں تک کہ امام نے سلام میں پہل کر لی، اور میں نے سلام کا جواب دیا اور دوڑتے ہوئے امام کے قدموں میں جا کر گر گیا کہ مولا آپ نے قوم میں زیارت کروانے کا وعدہ کیا تھا، وہاں مجھے سعادت کیوں نہیں ملی؟ امام نے فرمایا جس وقت تم ہماری پھوپھی معصومہ قوم کے زری کے پاس کھڑے ہوئے ایک تہرانی عورت کو سر جھکا کر شرعی مسائل بتا رہے تھے، اس وقت میں تمہارے برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے امام ہمارے درمیان میں موجود ہوتے ہیں۔ ملاقاتیں بھی علماء کی ہوتی رہی ہیں، کتنی کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں کہ جس کے اندر ملاقاتیں امام کی تمام چیزیں آپ پڑھتی ہیں۔ تو تقی بافقی اس حد تک اس بات کے معتقد تھے اور قائل تھے کہ جب کبھی بھی ایسی کوئی ضرورت پیش آتی تھی فوراً اس وقت مسجد جمکران جاتے تھے اور وہاں جا کر امام سے متوسل ہوتے تھے اور اپنی حاجات شرعیہ جو ہے وہ پورا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اگر اعتقاد کے ساتھ امام زمانہ کو پکاریں تو اور کوئی خدمت امام کی انجام دیں تاکہ آپ کی طرف سے ایک اسٹیپ فارورڈ ہو جائے، کچھ تو بات ہو، کوئی کسی کرائیٹیریا کے طور پہ پورا اترے، پھر دیکھیں امام کیسے آپ کی مدد نہیں کرتے۔ شیخ صدوق کی قبر مبارک ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، طواف کے بعد پھر میں حجر اسود کو چومنے کے لیے گیا، اور وہاں کھڑا ہو کر میں حجر اسود کو چومتے وقت کی جو دعا ہے وہ پڑھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے بہت قریب حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں بہت دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہاں پر گیا، اور اب امام بھی میری شکل کو دیکھ کر مجھے لگا کہ امام میرے دل کا حال جان گئے۔ اس زمانے میں امام زمانہ پہ لوگوں نے بہت زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا، اور شیخ صدوق نے اس موضوع پر کتاب بھی لکھی تھی۔ تو امام نے میری شکل کو دیکھ کر میری پریشانی بھانپ گئے اور کہا کہ تم غیبت کے موضوع پر کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے ہو؟ میں نے کہا مولا میں نے کتاب لکھی تو ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، اس کتاب کی بات نہیں کر رہا، اس طریقہ کار کی کتاب تو تم لکھ چکے ہو، میں اس سے ہٹ کر ایک ایسے غیبت کے موضوع پر تم کتاب لکھو کہ جس میں دیگر انبیاء کی غیبتیں بھی بیان کی گئیں۔ اور امام نے جملے کہے اور امام اس کے بعد غائب ہو گئے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا اور طلوع فجر تک میں مسلسل دعاؤں کے اندر اور مناجات کے اندر اور گریہ وزاری کے اندر مشغول رہا، اور اس کے بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد میں نے فوراً وہیں سے ہی کام سٹارٹ کر دیا اور کتاب لکھنا شروع کر دی، اور اس کے بعد کمال الدین و تمام النعمہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ تو جن تاریخ میں جن افراد کے بہت سارے انبیاء کی غیبت مشہور رہی ہے، وہ تمام چیزیں پھر اس کے اندر انہوں نے شامل کی، کون کون سے نبی جو ہیں اس طرح سے غائب رہیں، اور کمال الدین و تمام النعمہ کے نام سے یہ کتاب مکمل کی، اور اسی کتاب کے اندر ہی انہوں نے شیخ صدوق نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے آئمہ دیکھیے
امام نے اس ملاقات کے اندر بھی ایک اور نیا کام دے دیا شیخ صدوق کو، جبکہ شیخ صدوق اس موضوع پہ کام کر چکے تھے. یعنی امام آپ کو اپنے ماننے والوں کو، جن کو بھی امام ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، کوئی ایک صلاحیت کم سے کم اس کے اندر ہونی چاہیے. امام کی کسی خدمت کے وہ قابل ہونا چاہیے. تو پھر اس کے بعد تو ملاقات کا شوق بھی رکھے. صرف ایسی ایک فوٹو کی طرح سے امام کو آپ نے دیکھنا ہے کہ بس زیارت ہو گئی، کافی ہے، دیکھ لیے شکل مبارک نورانی سی شکل تھی، اس کے بعد ویسی زندگی گزار رہے ہیں. اس قسم کی زیارتوں کا جب بھی ہمیں زیارت ہوتی بھی نہیں نہ، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ورنہ تو امام ظہوری نہ کر لیں، سب کو اپنے جو ہے وہ رخ مبارک دکھاتے رہیں، لیکن نہیں، وہ مصلحت کے خلاف ہے اور آپ کو کچھ اس دوران کام کو انجام دینا. یہی وجہ ہے کہ زیارت کے لیے خاص طور پر مشتاقان زیارت کے لیے حضرت حجت کے 3 اعمال خاص طور پر آیت اللہ بہجت نے بتائیں. سب سے پہلا تو کہا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعتاً ملاقات کا خواہش مند ہو تو زیادہ سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے درود کا ہدیہ کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ فرماتے ہیں کہ جس قدر آپ درود پڑھتے جائیں گے امام زمانہ اسی قدر آپ کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام واقعتاً متوجہ ہو گئے کسی کی طرف تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. جتنا ہو سکے امام کے لیے درود پڑھتے رہیں وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ، تو انشاءاللہ امام سے ملاقات کی راہ ہموار ہوتی چلی جائے گی. دوسری چیز آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ تعجیل فرج کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اس کا ایک طریقہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قنوت کے اندر کم سے کم دعائے سلامتی امام زمانہ یا الہی عظم البلاؤ یا اللہم عجل ولیک الفرج یا درود کے آخر میں بھی وعجل فرجہم، کوئی بھی امام زمانہ کے لیے خاص طور پر دعا، جتنی آپ دعا امام کے لیے کرتی چلی جائیں گی اتنا ہی امام زمانہ کی عنایات خاص آپ کی طرف متوجہ ہوتی چلی جائے گی. اور تیسری چیز فرماتے تھے کہ مسجد جمکران میں بہت زیادہ حاضری، یہ جس کے لیے ممکن ہو اور وہ وہاں جانا چاہے تو مسجد جمکران کے اندر جتنا زیادہ جا کر متوسل ہوگا اتنا ہی امام زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوں. مسجد جمکران امام سے منسوب ہے، اور آیت اللہ صافی گلپائگانی نے کہا کہ مسجد جمکران کا امام زمانہ سے منسوب ہونا بہت قطعی اور یقینی بات ہے. البتہ کچھ باتیں ایسی ہیں، ظاہر ہے ہر مقدس مقام کے لحاظ سے کچھ چیزیں خرافات کے طور پر عوام خود سے مشہور کر دیتی، اس کی طرف ظاہر ہے کہ توجہ نہیں کرنی ہوتی، لیکن ویسے اس مسجد کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. تو بہرحال مسجد جمکر یہ 3 چیزیں مول. لیکن آیت اللہ بہجت ان تینوں اعمال کو بتانے کے بعد بھی ایک جملہ اور کہتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ کی تعجیل فرج کی دعا سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے دوام اور استحکام اور عقیدے کی راہ میں ثابت قدم رہیں اور ان کے ظہور تک ان کا انکار نہ کریں. یعنی اپنے دیکھیے جب بھی جیسے جیسے ایمان اور یقین بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ عمل کے اندر بھی ویسے ہی اضافہ ہوگا. وہ کہتے تھے کہ تعجیل فرج کی دعا سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنائیں، کیونکہ علماء کے جملہ ہے کہ نہ جانے کتنے ہی افراد ایسے ہوں گے کہ جو تعجیل فرج کی دعائیں کرتے تھے، عمل ساتھ نہیں تھا، لیکن یہ امام زمانے کے ساتھیوں میں شمار نہیں ہو سکیں گے. اتنی دعائیں کرنے والے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، یعنی سستی کر جائیں گے عمل کے لحاظ سے جو افراد سست ہوتے ہیں. علماء بیان فرماتے ہیں، ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ امام کو دیکھیں سست اور کاہل افراد نہیں چاہیے. نماز فجر جس موقع پر ہوتی ہے حیا علی الفلاح کہہ کے بلایا جا رہا ہے، ابھی کوئی زیادہ سختی بھی کچھ نہیں ہے اور صرف نیکیاں اور فضائل دیے جا رہے ہیں، اس وقت بھی مومن اگر لحاف کے گدے کے اندر اپنے جو ہے وہ منہ کو گھسا لے اور میٹھی نیند سوتا رہے تو کب امام کے اس کے اندر شامل ہو سکے گا؟ اسے پتہ ہے کہ جب امام کے کو بلانے کی آواز آئے گی تو اس بلانے کی آواز کے معنی نرم و نازک بستر تو وہاں پیش نہیں کیے جائیں گے، وہاں تو جا کے جہاد کرنا پڑیں گے اور جسموں کے اوپر زخم اٹھانے پڑیں گے. وہاں جب یہ ابھی صرف اتنی زیادہ سہولیات اس کو دی گئی، صرف اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنی، جب یہ اس میں اتنی سستی دکھا رہا ہے تو یہ کب زخم اٹھانے کی میں چستی دکھائے گا کہ اس زمانے میں اس وقت بھی اپنے آپ کو پیچھے کرتا چلا جائے گا. تو جو عمل کے لحاظ سے اس وقت سست ہوگا یہ امام کا ساتھ نہیں دے سکے گا. وجہ اس کے جو اتنی عیش و آرام کے اندر جب اس سے تقاضا ہو رہا ہے اس کو عمل کو نہیں پورا کر پا رہا تو یہ سختی کے ادوار کے اندر کیسے امام کا ساتھ دے گا؟ تو نہ اس کو اٹھایا جائے گا اور یہ آواز بھی آئے گی تو یہ سستی کی وجہ سے رہ جائے گا. اچھا، اسی طرح سے دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے حضرت حجت سے ملاقات
اور زیارت کے اعتبار سے اور اپنی حاجات پیش کرنے کے اعتبار سے وہ ہے کہ دعائے ندبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ دعائے ندبہ انتہائی مجرب ہے، اتنی مجرب ہے کہ علی اکبر مہدی پور، آغا علی اکبر مہدی پور، جو بہت جنہوں نے پوری زندگی تقریباً 40 سال کم سے کم امام زمانہ کے اوپر تحریر و تقریر وغیرہ کے اندر صرف کیے ہیں، ساری زندگی امام زمانہ کا موضوع رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دعائے ندبہ جس جگہ بھی پڑھی جائے گی، دعائے ندبہ جس جگہ بھی پڑھی جائے گی وہ امام زمانہ کی خصوصی عنایات ہوتی ہیں اس جگہ کے اوپر۔ کہہ رہے کتنے ہی بڑے بڑے علماء کی مثالیں انہوں نے لکھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آیت اللہ مہدی شیرازی یہ خود فرماتے تھے کہ خاص اس جگہ پہ عنایات خاصہ امام کی ہو جاتی ہیں جس جگہ دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے، امام وہاں پر آتے بھی ہیں۔ آغا میر جہانی اور مہدی محدث، جن کے متعلق ملتا ہے کہ جب کبھی ممبر پہ جاتے تھے بہار کی 110 جلدوں کا مطالعہ کر کے جاتے تھے، اتنے زیادہ، یعنی جو محتاط علماء تھے وہ تک بھی یہ بتاتے ہیں، اپنے تجربات نقل کرتے ہیں کہ امام زمانہ سے وہاں پر ملاقات بھی ممکن ہے اس محفل دعائے ندبہ میں، کیونکہ امام زمانہ دعائے ندبہ کی محفلوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور ان کی زیارت بھی ممکن ہے، اور علماء نے کی بھی ہے۔ آغا نہاوندی نے، محدث نوری نے، کتنے علماء نے تمام واقعات کو لکھا ہے۔ آیت اللہ محمد خادمی شیرازی 1419 ہجری میں تو ان کی وفات ہوئی ہے اور اب 1435 چل رہا ہے۔ امام زمانہ کے موضوع پر کئی کتابیں بھی ان کی ہیں۔ یہ خود فرماتے ہیں آیت اللہ محمد خادمی شیرازی کہ میں حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے گیا، وہاں زیارت کے لیے گیا اور وہاں جا کر امام زمانہ کو یاد کر کے بہت رویا۔ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ ہمیں کوئی تڑپ پیدا ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے امام سے ملاقات ہمارے لیے بالکل بے معنی ایسی بات ہو کر رہ گئی، کوئی تڑپ ہی نہیں۔ کہہ رہے ہیں میں وہاں جا کر امام رضا کے روضے پر جا کر ان کے قبر مبارک پہ جا کر بہت زیادہ رویا، اور اس کے بعد جب واپس آیا اور گھر آ کر سویا تو میں نے خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی۔ کافی دیر بات چیت ہوتی رہی امام سے، اور جب خدا حافظی کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ مولا میری جان آپ پر قربان، کیا دوبارہ اس روسیہ کو کبھی اذن دیدار دیا جائے گا؟ امام نے فرمایا ہاں، ہمارے وعدہ دیدار کا وقت کل صبح دعائے ندبہ کی محفل میں۔ اچھا، میں نے کہا کہ مشہد میں تو مولا میں ظاہر ہوں، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر کس جگہ پر دعائے ندبہ ہوتی ہے مشہد میں۔ تو امام نے فرمایا سید مجتہدی کے گھر، اور اس کے بعد امام غائب ہو گئے۔ میں نیند سے بیدار ہوا، میں حرم کی طرف چلا، وہاں جا کر میں نے وضو کیا، اور امام رضا کی عنایات خاصہ کی وجہ سے جو مجھے امام زمانہ کی زیارت ملی، اس پہ میں نے 2 رکعت نماز شکرانہ وہاں پر پڑھی، اور حرم سے نماز پڑھ کر جب میں باہر نکلا تو مسجد گوہر شاہد کے صحن میں میں نے ایک زائر سے میں نے وہاں پر موجود ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں پر مشہد میں کس جگہ پر دعائے ندبہ ہوتی ہے؟ اس نے کہا یہاں سب سے مشہور دعائے ندبہ سید مجتہدی کے گھر میں ہوتی۔ میں نے فوراً فرماتے کہ میں نے اسی وقت تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے گیا اور پتہ معلوم کر کے سید مجتہدی کے گھر میں گیا۔ وہاں ایک روحانی ایک محفل برپا تھی دعائے ندبہ کی، اور وہیں پر ہی میں نے اس دعائے ندبہ کی محفل میں ہی امام زمانہ کو اپنے عاشقوں کے درمیان موجود پایا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انقلاب ایران جب نیا نیا آیا تھا، لوگوں میں جوش و جذبہ تھا اور دعائے ندبہ کے پروگرام وغیرہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب پاکستان میں کم سے کم یہاں پر بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں دعائے ندبہ بھی، دیگر دعاؤں کے پروگرامز بھی۔ ان کو دوبارہ گھروں کے اندر رائج کرنا چاہیے تاکہ امام زمانہ کی عنایات اس جگہ کے خاص اس جگہ کے اوپر جہاں دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے، آپ لوگ گھروں کے اندر اس دعا کا انعقاد کریں۔
اور ایک امام زمانہ کے لیے خاص ایک عمل جس کی تائید آیت اللہ وحید خراسانی نے کی. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کر کے امام زمانہ کو ضرور ہدیہ کرنی چاہیے. بلکہ ایک جملہ آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا, وہ فرماتے ہیں کہ سلیمان, حضرت سلیمان جو نبی خدا تھے, انہوں نے ہدہد کے سر پر ہاتھ رکھا تھا, اور ہدہد کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد قیامت تک اس کی نسلوں پہ تاج شاہانہ آ گیا. قیامت تک اس کی نسلوں پر تاج آ گیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سال میں ایک ختم قرآن کر کے امام زمانہ کو ہدیہ کریں تو وہ امام زمانہ جو خود سلیمان نبی سے افضل ہیں آپ کو کیا کچھ نہیں عطا فرما دیں گے. تو اچھا, اب اگر ظاہر ہر شخص چاہتا ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے سنا تقی موسوی اصفہانی کا کہ ایمان میں شامل ہے امام زمانہ سے ملاقات کی خواہش. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے جتنا شدید تقوی آپ اختیار کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی امام زمانہ تک رسائی کی راہ ہموار ہوتی چلی جائے گی. جتنا تقوی شدید ہوگا اتنا امام تک پہنچنے میں آسانی ہوگی. اور فرماتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ 1 گھنٹہ حضرت حجت کی خدمت میں ان کے ساتھ بیٹھیں تو خلوت کی جگہ پر زیارت آل یاسین پڑھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ 1 گھنٹہ امام زمانہ کی خدمت میں حاضری دیں, وہ تمام فیوز و برکات حاصل کریں جو 1 گھنٹہ امام کی محفل میں رہنے سے حاصل ہوتے ہیں, تو کہتے تھے کہ خلوت کی جگہ پر زیارت آل یاسین پڑھیں. اور چاہتے ہیں, وہ فرماتے تھے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ طولانی مدت تک حضرت حجت کی بارگاہ میں حاضری دیں, 1 گھنٹہ تو بہت کم ہے, تو فرماتے تھے پھر روزانہ سورہ نور کی تلاوت کریں 1 مرتبہ روزانہ. وہ طولانی مدت تک جتنے فیوز و برکات آپ کو امام کی خدمت میں رہنے سے حاصل ہوتے ہیں وہ سب سورہ نور کی تلاوت سے روزانہ کی بنیاد پر حاصل ہو جائیں گے. دیکھیے بہت اہم باتیں عرفاء نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہوئی ہیں, لیکن کم علمی جہالت اس کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. چشم برزخی جو کھل جاتی ہے, امام کا دیدار کرنا ممکن ہو جاتا ہے. چشم برزخی کھولنے کے لیے خاص طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو تو بچانا ہی ہے. وہ فرماتے تھے کہ روزانہ 3000 یا 4000 مرتبہ ذکر یونسیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ اگر پڑھا جائے تو وہ فرماتے تھے کہ بہت زیادہ چشم برزخی کھولنے کے لیے بڑا مجرب اور مفید ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ گناہوں سے پرہیز بڑا لازمی ہے, ورنہ ذکر کا آرامات اتنے نہیں ہوتے. اور تقویت قلب اور مکاشفات کے لیے بھی بہت خوب ہے یہ ذکر. رفع حجاب ہوتا ہے, نورانیت پیدا ہوتی ہے. عموماً لوگ عام طور پر جب اس کو کرنا شروع کرتے ہیں تو خود فرماتے تھے کہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کہ لوگ بہت جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, اتنے دن سے تو ہم کر رہے ہیں کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں جتنے بھی اذکار اور یہ ان کے کم سے کم 1 سال تک مداومت کرنی ہوتی ہے, پھر اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. کم سے کم 1 سال تک آپ مسلسل کرتے رہیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے. لیکن اس میں جو کچے ہوتے ہیں, جلد باز ہوتے ہیں, یا کوئی غیر ہلائی ہدف ہوتا ہے, وہ خود ہی کٹ جاتے ہیں اس 1 سال کے عرصے میں اور اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے. تو بہرحال تو زیارت امام بھی اس طرح سے حاصل ہو جاتی. تو اب دیکھیے کہ کیا یعنی اگر بالفرض امام اپنے رخ مبارک ہم کو دکھا بھی دیں تو کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ کیا نجات کے لیے فقط امام کی زیارت کافی ہے؟ کیا صرف رٹے رٹائے طریقے سے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہنا کافی ہے، یا امام کوئی اور ہم سے تقاضا بھی کر رہے ہیں؟ ورنہ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ نفاق ہو جائے گا اور بے عملی کے ساتھ امام کو اس طرح سے پکارنا. جیسا وہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت عرصے بعد آپ کو کوئی خاتون نظر آتی ہیں، مرد آپس میں ملتے ہیں، ارے کہاں تھے بھائی اتنے عرصے بعد نظر آئے، آپ نے بڑی راہ دکھائی، آپ کو بڑا میں یاد کر رہا تھا، جبکہ دل سے یاد نہیں کر رہے ہوتے. یاد کر رہے ہوتے تو کچھ کرتے، کوئی بات چیت ہوتی، آپ خود راہ نکالتے ان تک پہنچتے. لیکن منافقانہ طور پر تو ویسے ہی ہمارے یہ عجل فرجہم بھی اسی طرح کی ایک زبانی طرح کی ایک چیز ہے کہ کوئی شوق بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کے بعد رٹوا دیا گیا ہے، کم سے کم ہم کو مذمت نہیں ہو رہی اس کی کہ یہ بھی کہنا چھوڑ دیں، لیکن یہ کہ اس کو کم سے کم اس کو اپنی زندگیوں میں رائج تو کریں. تو یہی وجہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرنی ہے. اور بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ چھٹے امام فرماتے تھے کہ اگر میں امام زمانہ کے زمانے کو پاتا تو ساری زندگی ان کی خدمت کرتا. اچھا اب آپ خود بتائیے کہ امام کہتے ہیں کہ ساری زندگی ان کی خدمت کرتا، کیا معاذ اللہ اپنے دادا سے معاذ اللہ سما معاذ اللہ آپ کو سمجھانے کے لیے ان سے کوئی ٹانگیں دبواتے، کوئی جسمانی مشقت لیتے، یا اس طرح؟ یہ تو بات نہیں ہوتی. مقصد ہے کہ ان کے مشن جو ہے ان کا عالمی طور پر
ایک الہی حکومت، اسلامی حکومت کا قیام، پروردگار کے احکامات کا نفاذ، وہ جو ان کا مشن ہے امام کا، میں اس کے لیے کام کرتا. اچھا امام تو یہ والی حسرت امام کی تھی کہ میں ان کے اگر زمانے کو پاتا تو ساری زندگی ان کی خدمت کرتا. اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ تو امام کے زمانے کو پا گئی ہیں، ان کے زمانے میں سانس لے رہی ہیں، ان کے زمانے میں موجود ہیں، تو آپ کوئی خدمت امام کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ چھٹے امام تو خواہش رکھتے کہ میں ان کی خدمت کرتا اگر ان کے زمانے کو پاتا، لیکن آپ تو پا گئی ہیں. جو امام کی خواہش تھی وہ آپ کو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر نہیں آتا کہ لوگ اس انداز سے ان کے لیے، ہاں لوگ دماغ میں یہ آتا بھائی امام موجود ہو، سامنے ہو تو ہمیں کوئی بات کہیں تو دیکھیں ہم کیسے پورا نہیں کرتے. تو کیا امام کو ہر دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا؟ ماشاء اللہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جو سپاہی کہے گا جب تک چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب مجھے کو حکم نہیں دیں گے میرے پاس آ کر، جب تک میں کوئی حکم نہیں مانوں گا. کتنے سپاہی ایسے ہیں جو ساری زندگی چیف آف دی آرمی اسٹاف کے نام سے بھی واقف نہیں ہوتے، کبھی اس کو دیکھ بھی نہیں پاتے، لیکن اپنے ہائی کمان جو ہوتی ہے ان کے فیصلوں کے تابع ہوتے ہیں، اور ذرا سا روگردانی کرے سپاہی کہے کہ جب تک چیف صاحب حکم نہیں دیں گے، جب تک میں حکم کی تعمیل نہیں کروں گا، کورٹ مارشل ہو جائے گا، سزائیں دی جائیں گی اس کو. تو ایسا شخص جو امام کے مشن کے لیے باقاعدہ کام کرے، اس کے لیے خود ہے کہ ایسے ہی جیسے امام کے خیمے میں ان کے ساتھ موجود. تو دیکھیے زیارت کے شوق رکھنا ایک الگ بات ہے، امام سے ملاقات ہونا ہے، یہ کہ اس کے کچھ آداب ہیں، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس کو کچھ کرائٹیریا ہیں، اس کو کرنا ہوتا ہے، امام کی پسند اور ناپسند وغیرہ کا خیال کرنا ہوتا ہے. بس دیکھیے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ذاتی طور پر پسند نہیں ہوتی، دوسروں کے خیال کر کے آپ اس کو کام کو کرتی ہیں. مثلاً شادی بیاہ میں گوٹے کناری کے کپڑے آپ پہن کے جاتی ہیں، کئی جگہوں سے چپ بھی رہے ہوتے ہیں آپ کو، لیکن دوسروں کو پسند آتے ہیں اس وجہ سے پہنتی ہیں. مرد حضرات ہیں جیسے دم گھٹتا ہوا ٹائی لگانے کی وجہ سے جو ہے گردن گھٹتی ہوئی محسوس ہو، لیکن پھر بھی کیونکہ اچھی لگ رہی ہے مثلاً اس وجہ سے لگا کے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک طور طریقے اور آداب ہوتے ہیں، لوگوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. تو امام زمانہ کا خیال کر کے کچھ کاموں کو کرنا. دیکھیے رسول کی زیارت کے لیے بھی تو آتے تھے لوگ، لیکن کیا تھے، آداب کا خیال نہیں کرتے تھے، آتے تھے بہت زیادہ شور مچاتے تھے. تو قرآن کی آیات نازل ہوئیں کہ سارے اعمال تمہارے حبت کر دیے جائیں گے. اور ایسے افراد کے جو اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے ہیں، باقاعدہ ایسے لوگوں کے قلوب کا جو امتحان پروردگار نے لے لیا، ان کی مدح کے اندر بھی آیات نازل ہوئی ہیں جو پیغمبر اسلام کی قبر مبارک کے اوپر ہی جو ہے وہاں پر لگی ہوئی بھی آپ کو نظر آئیں گی. تو اب دیکھیے خود کہ اگر کسی سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، مثلا کسی کا باپ، پہلے بھی شاید میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی، کسی کا باپ کئی سال بعد 25 سال بعد مثلا آ کر اسے مل رہا ہو، اور سارے رشتہ دار ایئرپورٹ لینے پہنچ رہے ہوں، اور باپ اگر کچھ مذہبی بھی ہو، تو کیا سب لوگ اگر گٹار پہن کے اور عورتیں بے پردہ ہو کر جائیں گی تو باپ ان کو اتنے طویل عرصے بعد اگرچہ ملاقات ہو رہی دیکھ کر خوش ہوگا؟ کبھی ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے اتنے عرصے بعد یہ میرا باپ آ رہا ہے، تو کم سے کم ایسے اعمال اس وقت تو انجام نہ دیں. تو اب خود سوچیے کہ امام زمانہ اتنی طویل غیبت کے بعد آپ کے لیے حاضر ہوں گے، اور آپ وہ تمام کام کر رہے ہیں کہ جس میں منہ دکھانے کے بھی ان کو قابل نہ رہیں، اور ان کے دل کو زخمی کر دینے والے کام ہیں ان کو انجام دیں. دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے، کتنی زیادہ ہماری وہی رٹے رٹائے مسائل جو ہیں. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، رٹے رٹائے انداز میں ان کی زیارتیں جو ہیں پڑھی جاتی ہیں. اس کے اندر الفاظ پہ غور نہیں کرتے کہ کیا کہا جا رہا ہے. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین. یعنی السلام علیک ایھا العبد الصالح، اللہ کے نیک بندے آپ پر ہمارا سلام، اور جو کہ مطیع تھے، فرما بردار تھے اللہ کے، اس کے رسول کے، امیر المومنین کے، امام حسن کے، امام حسین کے. حضرت عباس کی سوچئے کہ ان کی زیارت کے جملے ہیں، تو خود حضرت عباس کے لیے اتنا کرائٹیریا اس کے اندر خود ان کے زیارتوں کے اندر ظاہر ہے کہ امام کا صحابی ہونے کے لیے، ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا اور ائمہ کا مطیع و فرما بردار ہونا ضروری ہے، عبد صالح ہونا چاہیے، یہ کرائٹیریا ہے کم سے کم. تو اس گناہوں کی زندگی کے ساتھ کیسے ممکن ہوگا یہ؟ تو وہی والا سوال ہمارا آ جائے گا کہ بے عمل مومن کا ظہور امام میں کوئی کردار نہیں. انٹرنس ٹیسٹ ہی کے اندر فیل ہو جائیں گے. فوج میں کم سے کم بھی جو ایک ریکروٹ بھی جو بھرتی ہوتا ہے بہت ابتدائی طور پر کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے اس کا. ایسے روڈ پہ راہ چلتے آدمی کو اٹھا کر وہاں پہ نہیں لے جایا جاتا فوج کے اندر. تو کیسے ممکن ہے کہ امام زمانہ کی فوج میں ایسے ہی لوگ سب شامل ہو جائیں گے، فاسق و فاجر و بدکار اور لاپرواہ زندگی گزارنے والے؟ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ جو غیبت کا سبب ہے یہ ہم خود ہیں. اعتقاد ہمارا صحیح ہے
لیکن عمل میں ہمارے کمی، عمل ہمارے اعتقاد کے موافق نہیں، اور بے عملی خود ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کا اعتقاد کمزور ہے. یعنی جس کو اعتقاد ہو کہ مثلا آگ جلاتی ہے وہ جان بوجھ کے کبھی ہاتھ نہیں ڈالتا، جس کو پتا ہو کہ مثلا 10ویں منزل سے میں چھلانگ لگاؤں گا تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے یا میں مارا جاؤں گا، کبھی بھی چھلانگ نہیں لگاتا. پھر کیا وجہ ہے کہ جہنم پر آپ کا اعتقاد ہے لیکن پھر سارے جہنم میں جانے والے کام بھی کر رہے ہیں. عذاب قبر پہ آپ کا اعتقاد ہے لیکن سارے عذاب قبر کا جن اعمال سے ہوتا ہے وہ سب انجام دے رہے ہیں. تو مسئلہ لا علمی کا نہیں ہے، بے عملی کا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کا جملہ مشہور ہے کہ ہماری سب سے بڑی مشکل لا علمی نہیں ہے بلکہ بے عملی. اگر اللہ کو حاضر و ناظر جانتے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کب ہم ان افعال کو انجام دیتے. دیکھیے آج کل CCTV بہت جگہوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں کیمرے، لوگ قانون سے بچنے کے لیے ان کیمروں سے چھپ کر جو ہے جرائم کو انجام دیتے ہیں، جہاں وہاں نہیں ہوتا وہاں پر جرائم کو انجام دیتے ہیں. تو اللہ کو بھی معاذ اللہ ہم نے سوچا کہ شاید CCTV کیمرے کی طرح سے وہ کہیں لگا ہوگا تو وہاں پہ انجام نہیں دیں گے، چھپ کر گناہ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ ہمارے انحرافات کی جڑ یہی ہے کہ ہم خدا کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے. وہ ہر جگہ پہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پہ ہمارے اعمال کا نگران ہے، ہم جانتے ہی نہیں. ہم تو سوچتے ہیں کہ بس ایسی خیالی سی ایک بات ہے کہ اللہ کسی جگہ پر ہے. تو یہی وجہ ہے کہ صرف مخلص اور اطاعت گزار افراد ہوں گے وہی امام زمانہ کی طرف لپکیں گے. اگر اپنے عمل کو آج ہم لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا تو ہم امام زمانہ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند صلی اللہ محمد فرمایا تھا امام زمانہ سے کہ صرف مخلص اور اطاعت گزار افراد ہی آپ کی طرف لپکیں گے، بے عمل اور فاسق و فاجر تو یعنی ڈر کر بھاگ جائیں گے. تو امام نے فرمایا تھا جان لو یقیناً اہل اطاعت اخلاص کے قلب کے ساتھ آپ کی جانب یوں لپک کر آئیں گے کہ جیسے پرندے اپنے گھونسلوں کی جانب آتے ہیں. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں امام نے کیا فرمایا کہ مخلص دل اس کے پاس اخلاص ہونا چاہیے، اور اہل اطاعت یعنی فرما برداری، گناہوں سے دوری، واجبات کی انجام دہی کرنے والے افراد لپک کر آئیں گے. فاسق و فاجر نہیں لپکیں گے. انہیں پتا ہوگا کہ امام کے پاس جائیں گے تو ہمیں تو سزائیں دی جائیں گی، وہ کہاں سے امام کے پاس جائیں گے. تو اور اس کے بعد جب ظہور کا اعلان ہوگا آسمان سے یہ سب ندائیں آئیں گی تو باقاعدہ اعلانات بھی نشر ہوں گے. اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ محرم میں آسمان سے ندا آئے گی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، خدا کی مخلوق میں خدا کا انتخاب امام مہدی تشریف لے آئے ہیں، ان کی بات کو پوری توجہ سے سنو اور اطاعت کرو. دیکھیے بار بار اس زمانے میں بھی اطاعت کرنی ہے اور امام زمانہ کا دور ابھی بھی چل رہا ہے، آپ کے سامنے ہی تو نہیں ہے نا. فقط آنکھوں کے اس وقت بھی کون سا ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں گے، ظہور کے بعد بھی آپ کہیں اور ہوں، امام کہیں اور ہوں تو موجود تو ہیں نا. تو اب بھی ان کی اطاعت اسی انداز سے آپ کو کرنی. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے جو اب بس آخری بات یہ کہ جو اس زمانے میں کرائٹیریا تھا دیگر ائمہ کا رسول خدا کا، وہی کرائٹیریا ابھی بھی ہوگا. یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا تو مثلا داڑھی منڈے شخص کو روایت میں ہے کہ ان کے پاس آیا تو امام پیغمبر نے اپنے رخ کو پھیر لیا. تو اتنے گناہوں کے ساتھ پیغمبر تو اپنے رخ کو پھیر لیں اور امام زمانہ بڑھ کے اس کو گلے لگا لیں، یہ تو ممکن نہیں ہوگا نا. اسی طریقے سے مثلا کسی بات پہ امام اپنے اصحاب کو سرزنش کریں. کبھی امام ملنے سے انکار کر دیتے تھے اپنے اصحاب سے، کبھی ان کے ناشائستہ افعال کے اوپر بات چیت بند کر دیا کرتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سب کا ارتکاب ہم اور آپ کریں لیکن امام زمانہ کے ہراول دستے میں شامل ہو جائیں؟ نہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایسے افراد کے لیے ہی کہ جو اس قسم کے افراد ہیں جو جہالت کی انتہا کے اوپر پہنچ گئے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں ہمیں شیعہ قوم کے جوہلا اور بے وقوفوں نے اور ایسے لوگوں نے جن کے دین کے مقابلے میں مچھر کا پر بھی بھاری ہے بہت تکلیف اور اذیت پہنچائی. یعنی جہالت کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا. جب یہ جہالت دور ہوگی پھر اس کے بعد علم آئے گا، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا تو امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ کے حقیقی انتظار کرنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیدار کی تمنا بھی رکھتا ہو، پھر پرہیزگاری بھی اختیار کرے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر کے امام زمانہ کے ظہور کی راہ ہموار کرے اور اسی طور پر اس دنیا سے چلا جائے گویا ایسے ہی جیسے امام کے مقدس خیمے میں موجود ہے اور امام زمانہ کی راہ میں شہید ہوا. یعنی سب چیزیں انجام دے کر کوئی کرائٹیریا کے اوپر پورا اتر کر پھر آگے
کام کرنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ کی غیبت میں جو 3 اہم ذمہ داریاں ہیں، واجبات پر عمل، حرام کاموں سے پرہیز اور تبلیغ دین، یہ 3 کام انجام دینے ہیں. اس کے بغیر امام کے لشکر میں شامل ہونے کے حوالے سے ہمارا کوئی کردار نہیں ہو سکے گا. بے عمل مومن کا ظہور امام میں کوئی کردار نہیں. دوری کا سبب تو ہے، قریب لانے کا سبب نہیں. بس آخر میں دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار بس اب اپنی آخری حجت کو ظاہر کر دے، لیکن نہیں، امام کو ظاہر کرنے سے پہلے ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اب تیری آخری حجت کی کچھ خدمت کے قابل ہو سکیں. ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ جب تیری آخری حجت ظاہر ہو تو پیشانی پر ندامت کا پسینہ نہ ہو، بلکہ دل خوشی اور مسرتوں سے لبریز ہو، اور پھر اس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کر سکے. ہماری اس گفتگو سے بالکل متصل ہی ہمارے استاد محترم نے بہت ہی اچھا اس موضوع پر ایک درس کا ایک ٹکڑا ان کا جو ہے آپ کو سنانا ہے کہ آخر ہماری امام زمانہ سے ملاقات کیوں نہیں ہوتی، ہمیں زیارت کیوں نہیں ملتی، اس کی کچھ وجوہات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کچھ لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا کہ نہ ہماری حاجت قبول ہوئی، نہ ہمیں زیارت کا موقع ملتا. وہ تو اپنی جگہ ایک اصول ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ نماز پڑھنے سے فلاں فائدہ، اور آپ نماز پڑھیں لیکن نہ وضو کرے نہ غسل واجب انجام، ایسے ہی میلے کچیلے جسم اور روح کی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ اور کہیں کہ جی مولانا نے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھی، یہ کہاں کہا تھا کہ اگر غسل واجب ہے تو وہ بھی کر کے آئی. یہ تو اپنی غلطی اور حماقت ہوگی. یہ سارے اعمال، چاہے وہ شب نیمہ شعبان کے اپنے ذاتی اعمال، چاہے امام زمانہ کے اعمال، یاد رکھیے جب امام سے کوئی بات کہی جا رہی اس میں طہارت و پاکیزگی اولین شرط. اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی کہ جو امام کی زیارت سے آدمی کو اس طرح محروم کرتی کہ آیت اللہ العظمی آغا سید حسین بروجردی کا واقعہ سنی. ہمارے مراجی اور مجتہدین میں سے ہر ایک امام سے ملاقات کر چکا، بلکہ یہ ساری ملاقاتیں خود اس بات کی دلیل کہ امام ہم سے غائب نہیں رہنا چاہتے. اگر غائب رہنا چاہتے تو علامہ ہلی سے کیوں ملے؟ علامہ ہلی ہو یا ہم ہیں دونوں غیر معصوم. امام کا مسلسل لوگوں سے ملنا بتا رہا کہ امام اپنے ماننے والوں سے غائب نہیں ہونا چاہتے. کوئی ماننے والا ہی ایسی غلطی کر دے تو دوسری بات، ورنہ امام جو مثال دی گئی کہ امام کی مثال سورج جیسی جو کبھی بادل میں چھپ جاتا، مگر سورج کے فوائد بادل میں سے بھی دنیا کو ملتے رہتے ہیں. چاہے امام پردہ غیبت میں ہو مگر امام کے فوائد دنیا کو مل رہے ہیں. ہماری کوئی کوتاہی ہے کہ ہم امام سے نہیں مل سکتے، ورنہ امام ہے اور تمام فرائض کو انجام دے رہا وہی امام جو محمد ابن یعقوب کلینی کی اصول کافی کو دیکھ رہا، وہی امام کہ جو شیخ صدوق کے والد ابن باویہ قمی کی حاجت کو قبول کر رہا، وہی امام ہے جو شیخ صدوق کی ولادت کے لیے دعا کر رہا، وہی امام جو شیخ مفید کو خصوصاً 2 ایسے خط لکھ رہا ہے جو ہر مومن کو پڑھنا، وہی امام جو سید مرتضیٰ کو علم الہدا کی منزل پہ پہنچا رہا. امام پردہ غیبت میں ہو مگر شیخ توسی کی تائید کر رہے کہ حوضہ علمیہ نجف قائم کیا جائے. وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مگر علامہ ہلی کو ایک ضخیم کتاب کی نقل میں مدد دے رہا. وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مگر شہید اول کو قید خانے میں آ کر تسلی اور دلاسا دے رہا. وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مگر شہید ثانی کو جنگل کے ڈاکوؤں سے بچا رہا. وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مگر علامہ مجلسی اور نعمت اللہ جزائری کو بہار الانوار کے بارے میں ہدایت دے رہا. وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مگر فاضل مقداد کو وہ حدیث ڈھونڈ کے دے رہا جو فاضل مقداد کو نہیں مل رہی. وہ پردہ غیبت میں صحیح مگر مقدس اردبیلی کو مسجد کوفہ میں تمام مسائل کو حل کر کے دے رہا. اس کا پردہ غیبت میں رہنا اپنی جگہ مگر سید مہدی بحر العلوم کے مسائل کو حل کر رہا.
وہ امام پردہ غیبت میں صحیح کار امامت نہیں رک رہے. شیخ مرتضی انصاری کی مرجعیت کا اعلان کر رہا ہے. وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مگر آغا مرزا بزرگ شیرازی تمباکو کا فتویٰ دیتے ہیں امام کی تائید ہو رہی ہے. وہ پردہ غیبت میں صحیح آغا ابوالحسن اصفہانی کے ذریعے سے 4000 سیدی صاحبان ایمان بنا رہا ہے. وہ پردہ غیبت میں صحیح مگر آغا بروجردی کے ذریعے اس مرد مومن کی زیارت کا بندوبست کر رہا ہے. وہ پردہ غیبت میں صحیح مگر آغا محسن الحکیم کو اس وقت جہاز بدلنے کا حکم دے رہا ہے جب ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو چکا. وہ پردہ غیبت میں صحیح مگر آیت اللہ کوئی کو حوضہ علمیہ نجف بچانے کے لیے حکم دے رہا ہے کہ یہاں سے ہجرت نہ کرنا. وہ پردہ غیبت میں صحیح مگر امام خمینی کو اس رات جب کرفیو لگا کر ایران کے تمام علماء کو گرفتار کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی امام خمینی کو حکم دے رہا کہ آج یہ حکم جاری کرنا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں نہ رہے. وہ امام پردہ غیبت میں صحیح مگر مسلسل ہمارے سامنے واقعات آ رہے کہ امامت کے کام انجام دیے جا رہے. مراجع تک امام مسلسل اپنی ہدایات پہنچا رہے. عام پریشان حال مومنین کے واقعات سنیے. وہ پردہ غیبت میں ہے مگر مریضوں کو شفا دے رہا. جا کے دیکھ لیجئے ہرقل کا واقعہ. وہ پردہ غیبت میں صحیح سید رشدی جو برف باری کے طوفان میں پھنس گئے انہیں وہاں سے اپنے قافلے تک پہنچا رہا. وہ پردہ غیبت میں صحیح حاجی علی بغدادی کی سمجھ میں خمس کا مسئلہ نہیں آ رہا انہیں کاظمین لے جاتے ہوئے خمس کا مسئلہ سکھا رہا. پردہ غیبت میں صحیح بے اولاد کو اولاد عطا کر رہا. پردہ غیبت میں صحیح مذہبی بحث میں صفین کی لڑائی میں علی کے لشکر کا ساتھی بننے والے کو اپنے لشکر میں شامل کر کے اس کی حمایت کر رہا. وہ پردہ غیبت میں صحیح مرزا افندی علم کی پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کی علم کی پیاس کو بجھا رہا. وہ پردہ غیبت میں صحیح وہ پیش نماز جو نماز پڑھاتے ہوئے اپنی زراعت اور دخن اور باجرے کی فصل کے بارے میں سوچ رہا اسے شیخ دخنی قرار دے کے لوگوں کو بتا رہا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا تو اس کی وجہ سے استغاثے قبول ہو رہے حاجتیں پوری ہو رہی مریضوں کو شفا مل رہی بے اولادوں کو اولاد مل رہی. مذہبی بحث میں وہی امام ہے جو محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے بحرین کے صاحبان ایمان کے سامنے انار کے فرات کا پردہ چاک کر رہا ہے. امامت کے کام انجام پا رہے ہیں صاحبان ایمان استفادہ کر رہے ہیں پریشانیاں دور ہو رہی ہیں بحران حل کیے جا رہے ہیں. کہیں ہماری غلطی ہے کہیں پہ ہم میں سے کوئی کوتاہی کر رہا جس کی بنا پہ ہماری بیماری ہے امام یہاں نہیں آتے وہاں چلے گئے. ہماری پریشانی ہے امام یہاں نہیں آتے بحرین چلے گئے. کوئی نہ کوئی ہمارے پاس غلطی ہے. اب وہ غلطی کیا ہے اگر اس کی تلاش کی جائے غلطی کیا تلاش کی جائے تو بہت ساری وجوہات سامنے آئیں گی. مگر آغا بروجردی کا ایک واقعہ جو سامنے آیا تھا اس حوالے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور بہت بڑا موضوع بن جاتا کہ جب کسی ایک مرجع کا واقعہ ہماری زبان پہ آتا کیونکہ اتنے سارے واقعات ہر مرجع کے بارے میں اکثر ایک اعتراض لوگ کیا کرتے ہیں. یہ اعتراض مجھ سے براہ راست کسی نے کیا کہ یہ ملاقات امام کے واقعات پہلے پیش آتے اب کیوں پیش نہیں آ رہے. کہتے ہیں اس میں خود ایک شک ہو رہا یا اب امام نہیں رہے یا وہ پہلے کے واقعات بنے ہوئے. یہ کس نے کہا کہ امام اب نہیں آتے. ہمارے یہاں امام کا ذکر کتنا کم کتابیں اس سے بھی کم اور سننے والے اس سے بھی کم. ورنہ کون سا دور ایسا کہ جو امام کے واقعات سے خالی. اگر ہم ایک ترتیب یہی بنا دیں آغا ابوالحسن اصفہانی کتنی زیادہ ملاقاتیں ان کی امام سے ہوئیں. یہ وہ بزرگ مرجع جن کی تقلید کے چہرے اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں. بہت پرانی بات نہیں. حتیٰ یہ کہ ایک میں نے واقعہ اشارتاً بیان کیا تفصیل کا موقع 1940 کا واقعہ 4000 زیدی فرقہ زیدیہ سے تعلق رکھنے والے آغا ابوالحسن اصفہانی سے کے ذریعے وادی السلام کے نجف کے قبرستان میں امام نے سب کو مومن بنائے. ابھی کا واقعہ ہے کوئی ہزاروں سال پہلے کی بات نہیں. آغا حسین بروجردی واقعہ پڑھ رہا. آغا محسن حکیم کا واقعہ ہر ایک کو پتا ہے جہاز بدلنے والے. آغا کوئی کے کتنے واقعات امام خمینی کے کتنے واقعات. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ واقعات بھی ہر صنف کے لیے عالم سے ملے جاہل سے ملے متقی سے ملے گناہگار سے ملے ہر جگہ کے واقع ہر گروہ کے لیے. حتیٰ یہ کہ مرد تو مرد عورتوں سے بھی ملاقات کے واقعات. تصور نہ ہو کہ واقعات نہیں لیکن مسئلہ یہ کہ نہ لوگ سننے کو تیار نہ لوگ پڑھنے کو تیار نہ اس موضوع پہ کوئی ذکر کرنے کو تیار. حتیٰ یہ کہ آج کی رات بھی ایسے ہی چند سرسری باتوں میں گزار دی جاتی کیونکہ امام زمانہ کے ساتھ عورتوں کے موضوعات بہت کم آتے. اس لیے اشارتاً ایک بات بتاؤں ورنہ تقریر کے اختتام پر بھی واقعہ آنے والا. مثلا اسی وقت کی چلے بات لے لیں. ہم بہت پرانے واقعات نہیں پڑھتے اسی وقت کی بات لے لیں. اس وقت کے مراجع میں سے ایک
مشہور نام آیت اللہ العظمی شیخ محمد علی عراقی کا. یہ واقعہ انہوں نے 26 ربیع الثانی 1393 ہجری میں شہر قم میں نقل کیا صاحبان ایمان کی ایک محفل میں. اس وقت مرجع ہیں بڑی تعداد میں صاحبان ایمان کے. آغا عراقی جن کا نام آپ سن رہے، وہ خود یہ واقعہ تاریخ بھی سن لیجئے، دن بھی سن لیجئے، سن بھی سن لیجئے، جگہ بھی سن لیجئے. منگل کا دن 26 ربیع الثانی 1393 ہجری کا سن، قم کا شہر. 1393 ہجری 20 سال پہلے کی بات، 73-74 کی بات. وہ یہ واقعہ اپنے گھر میں نقل کر رہے ہیں. اپنی بیٹی کا واقعہ تو میرا اصل موضوع تھا. یہ نہیں ہے کہ خالی مردوں سے ہی واقعات پیش آتے. فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی حج پہ جا رہی تھی، اس پہ حج واجب تھا. ہماری فقہ کا مسئلہ ہے کہ محرم ہو کہ نہ ہو، اگر عورت کی استطاعت ہو گئی تو اسے حج پہ جانا واجب. 1973 میں آغا عراقی مرجعیت کی منزل پہ نہ صحیح، مجتہد تو تھے، اجتہاد تو تھا، بلکہ اس وقت جسمانی توانائی کے اعتبار سے شباب پہ ہوں گے. بیٹی کو فتویٰ دیا کہ تم پہ حج واجب، جانا. باپ نہیں جا سکتا، شوہر نہیں جا سکتا، اس سے حج ثابت نہیں. اب بیٹی مرجع کے گھر کی بیٹی، مجتہد کی بیٹی، آغا عراقی کی بیٹی، گھبرا کے کہا کہ حج میں تو رش بہت ہوتا. یہ 70 کے حج کی بات ہو رہی ہے جس میں کراچی سے بہت سے لوگ، اس مجمع کے کچھ لوگ اس حج میں تھے. جس حج کا واقعہ، اس مجمع میں لوگ ہیں جو اس سال حج پہ تھے، لیکن ان کو پتا نہیں کہ ایک مرجع کی بیٹی حج پہ آئی ہے اور امام کی زیارت کر رہی. واقعہ بہت زیادہ کوئی علمی نہیں ہے، لیکن فقط اس لیے کہ پتا چلے کہ واقعات عورتوں کے ساتھ بھی زیارت کے واقعات. بیٹی نے کہا فتویٰ اپنی جگہ، لیکن میں اکیلی بغیر محرم، مجمع اتنا زیادہ، کیسے حج کر؟ فتویٰ اپنی جگہ ہے کہ جان کا خوف تو نہیں، لیکن آسانی کے لیے یا حفیظ و یا علیم ہو، آغا عراقی نے اپنی بیٹی کو تعلیم کیا کہ یہ ذکر خدا پڑھتی رہنا، اللہ حفاظت کرے. اب وہ بیٹی گئی حج پر. دختر آغا عراقی وہ نقل کرتی اپنے باپ سے، اور ان کے باپ نے یہ واقعہ اس مجمع میں بیان کی کہ میری بیٹی فرماتی ہے کہ میری بیٹی کہتی ہے کہ میں گئی. اور جب وہاں پہنچی تو ذی الحجہ کے مہینے میں پہنچی. عمرہ تمتع بڑی مشکل سے انجام دے لی. جب حج کا وقت آیا اور 1970 میں، اوائل 70 میں، یہ طواف کا صحن اور یہ ساری سہولتیں بہت کم تھی. آج جتنا بڑا صحن ہے اس میں بھی زحمت ہو جاتی ہے، اس وقت تو صحن بھی بہت چھوٹا تھا. اب کہتی ہیں کہ میں نے جس وقت حج کا طواف شروع کیا خانہ کعبہ کے ساتھ چکر، دیکھ تو ویسے ہی رش، سوڈانیوں اور نائجیریا کے رہنے والوں کے بہت بڑے بڑے گروہ آ گئے جو کبھی حج پہ جا چکے ہیں. ان کو مسئلہ پتا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا. اب تو ایک طرح مجھے اپنی جان کے بارے میں خوف ہو گیا، اور یہ سارے نامحرم کہیں مجھ پہ گر نہ پڑے، کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، جو اس وقت ویسے رش میں ہر ایک کو خطرہ، خصوصاً جب یہ سوڈانیوں کے گروہ آ جائے. میں نے پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، یا اللہ کس طرح اس زحمت سے اپنے آپ کو بچا. قریب سے کوئی گزرا جس کی آواز میں نے نہیں، جس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا. آواز کہ اپنے زمانے کے امام کو کیوں نہیں پکارتی، آج ان کی قیادت میں ہوتا. وہ کہتی کہ مجمع اتنا ہے کہ واقعاً آدمی کو اپنا جسم نظر نہیں آتا، آواز سن رہی. تو میں نے کہا کہ اپنے زمانے کے امام کو پکارتی ہوں میں، مگر وہ کہاں؟ کہا کہ ذرا آگے دیکھ. ایک عجیب منظر میرے سامنے آ گیا. ایک انتہائی باوقار شخص، چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ آگے جا رہا، لیکن اتفاق ایک چکر میں ہوگا. عجیب بات کہ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے ایک ایک گز کی جگہ ایسی خالی کہ کوئی آدمی وہاں قدم رکھ ہی نہیں رہا. آیت اللہ العظمی آغا عراقی کی دختر کہتی، دیکھیں کبھی ایک آدھ چکر میں اتفاق ہو بھی جاتا ہے کہ 7 کے 7 چکر میں نے لگائے. اور عجیب بات، فرزدق شاعر نے جس عمل کو دیکھ کے قصیدہ پڑھ دیا کہ جب چوتھا امام آیا تھا مجمع چھٹ گیا. یہاں پہ کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا، خود بخود جہاں سے یہ شخص جا رہا، دائیں بائیں اور پیچھے مجمع اس جگہ قدم ہی نہیں لگ رہا. اتنے آرام اور اطمینان کے ساتھ میں نے پورے 7 چکروں کا طواف کیا. حج کہ عام حالات میں جب حرم خالی ہوتا ہے تب بھی اتنا اطمینان نہیں ہوتا. میں قریب اور ایک مرتبہ فقط ان کی ابا کو چھوا اور اپنے جسم سے مس کیا، اور اس وقت
میری آنکھوں سے اس طرح آنسو جاری تھے کہ میں اپنے آقا اور مولا کو سلام کرنا بھی بھول گئی، یہاں تک کہ طواف مکمل ہوا اور امام نظر نہیں آیا۔ لیکن میں نے ایک مرتبہ خود ہی اپنے آپ سے کہا کہ آخر اور بھی بہت سارے صاحبان ایمان ہوں گے، میرے سامنے قافلے کے لوگ وہ گرے پڑے جا رہے۔ میں نے کہا آخر یہ کیوں؟ وہی آواز اس سے پہلے 2 مرتبہ سنائی دی، نظر نہیں آ رہا کون کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا اس لیے کہ یہ مومن تو ہیں مگر اپنے زمانے کے امام کو پکار نہیں رہے، اور تم نے اپنے امام کو پکار لیا اس لیے تمہیں فوراً ان کی مدد مل گئی۔ آغا عراقی مرجعیت کی منزل پہ فائز 20 سال پہلے یہ واقعہ سنا رہے، اپنی بیٹی کا واقعہ، چنانچہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ آغا عراقی کی دختر سے امام زمانہ کی ملاقات۔ لیکن ایک بات تو اس میں آ گئی کہ مومن ہونا اور تصور بھی ہونا چاہیے امام کا، اور ان کے لیے انسان آواز دے، مگر یہ سب سے اہم مسئلہ بتایا گیا۔ آغا حبیب اللہ حسینی ایران کے ایک بہت ہی مشہور خطیب تھے۔ ایک تو علماء ہوتے ہیں، ایک ذاکرین، خطبہ، بہت ہی مشہور خطبہ میں سے تھے، قم کے رہنے والے تھے لیکن پھر سکونت تہران میں اختیار کی تھی۔ یہ ان کا واقعہ۔ وہ کہتے ہیں آغا حبیب اللہ حسینی اور ان کے ایک دوست آغا حسن کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ مسجد جمگران سے امام کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ واقعہ ہے تقریباً آج سے 40 سال پہلے کا، جب مرجعیت عامہ کی منزل پر تاریخ تشیع کی مقدس ترین شخصیتوں میں سے ایک آغا حسین بروجردی رضوان اللہ علیہ فائز تھے، ان کا زمانہ۔ اور مسجد جمگران کی روایت ابھی اتنی واضح ہو کے سامنے نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اندازے سے، میرے دوست آغا حسن کو تو کوئی خاص حاجت تھی، یہ کہا کہ شب جمعہ سب سے اچھی رات ہے، ہم پورا سال شب جمعہ اس مسجد جمگران میں جو آپ کو آج قم سے قریب، اور جہاں شب منگل اور منگل کی رات دونوں رات ایک بڑی مخصوصی ہوتی، ہم لوگ تہران سے جاتے تھے۔ زمانہ اس وقت کا ہے کہ جب ایران وہ آٹو بان بھی نہیں بنا، بڑی زحمت ہوتی تھی، لیکن بہرحال حاجت بھی ہے اور امام سے ملاقات بھی کرنا۔ چنانچہ مسلسل 1 سال 45 46 47 جو شب جمعہ آئی، ہم ہر شب جمعہ تہران سے جمگران گئے اور آج جتنا آسان ہو گیا ہے، سڑکیں بن گئی ہیں، ٹرانسپورٹ مل گئی ہے، تو شاید پھر بھی یہ مشکل اور اس زمانے، لیکن یہاں تک یہ پورا سال ہو گیا۔ اور ہم دونوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا کہ نہیں، کوئی شاید ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں امام سے ملاقات نہیں، یا کوئی ہم میں غلطی۔ خیر، جب پورا سال ہو گیا اس کے بعد جو شب جمعہ سال کے بعد والی، میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آغا حسن کا فون آیا کہ چلیں آج بھی ہم کو چلنا۔ میں نے کہا بھائی 1 سال ہو گیا، کچھ بھی تو ہمیں زیارت کے آثار نظر نہیں آتے، اس طرح باقی دنیا کو زیارت نہیں ہوتی، ہمیں بھی شاید امام اس وقت زیارت سے محروم کرنا چاہتے۔ اس میں جملہ آغا بروجردی کا، آخری واقعہ اس کے بعد آئے گا جس میں خود امام کا جملہ، اور بس یہی آج کی تقریر۔ کہتے ہیں کہ آخر بہت میرے دوست نے زور، اور پھر اس نے ایک عجیب جملہ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ لگی تھی، خواب میں کسی نے کہا کہ آج کی شب جمعہ ضرور جاؤ، جو کچھ اب تک زحمت ہوئی اپنی جگہ، آج کی شب جمعہ نہ چھوڑ۔ آغا حسینی ایک مشہور خطیبوں میں سے ایک تھے اس زمانے، کہا کہ جب یہ خواب سنایا تو میں نے بھی کہا چلو ہم چلتے، اور جا رہے ہیں۔ آج جو تہران قم کی وہ ہائی وے جو دنیا کی بہترین سڑکوں میں سے ایک ہے، نہیں بنی تھی، جا رہے ہیں، سواری بھی جب مسجد جمگران تک نہیں جاتی، ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں، راستے میں کہ ہمیں اچانک اپنے سامنے ایک آدمی چلتا نظر آیا، کھلا دانے سے رخ، کہاں سے نکل گیا، اچانک ایسے لگا کوئی ہمارے آگے چل رہا، کہ کہاں سے آ گیا، اس سے پہلے تو نہیں۔ اور اس کا لباس بھی ایسا لباس جو اس علاقے کے دیہاتی اور گاؤں والے نہیں پہنتے تھے، تہران اور قم کے بیچ میں گاؤں ہی گاؤں۔ یہ لوگ ایران کے رہنے والے، مفاتی بار بار پڑھتے، مفاتی میں سید رشتی کا ایک واقعہ، حج کے قافلے میں جانے والا ایک مومن جو راستہ بھول گیا تھا، تو امام نے آ کے، جس وقت امام بیلچے کی مدد سے ایک باغ میں سے برف صاف کر رہے تھے، اس کی مدد کی، امام کے کندھے پہ ویسا ہی بیلچہ دیکھا جو سید رشتی کی روایت میں لکھا ہوا۔ ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے امام، عام طور پہ ایسے واقعات میں آدمی کو بعد میں پتا چلتا، مگر ایسے بھی بہت سے واقعات۔ چنانچہ ہم وہاں گئے اور جا کے ان کو سلام کیا اور کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانتے، ہمارا دل گواہی دے رہا کہ آپ ہمارے امام۔
انہوں نے بھی مسکرا کے کہا کہ جس کو تم 1 سال سے تلاش کر رہے تھے، تمہارے جذبے کو دیکھ کر آج وہ تم سے ملنے آیا۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمانے کے بعد امام نے آغا حسن، جو اصل میں تو حاجت ان کی تھی، امام نے ان سے کہا کہ ہاں اب بتاؤ، دونوں میں سے فقط ان سے کہا اب بتاؤ تمہاری کیا حاجت؟ کہا مولا اگر ہم صحیح جگہ پہ آئیں تو پھر مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی حاجت آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ نہ ہو، تو کہا اگر صحیح جگہ امام کے پاس آئیں، امام تو دلوں کے بھید کو بھائی اس نے خدا جانتا، پھر تو ضرورت نہیں۔ وہ مسکرا کے کہا کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا، اور جو تمہارا مسئلہ، یہ مسئلہ جاؤ میرے نائب آغا پروجردی کے پاس خود تمہارا مسئلہ وہ حل کریں گے۔ اچھا اس کے ساتھ ان کو ایک پیغام اور دے دیں کہ وہ جو مصر سے آدمی آتا اس پر وہ توجہ دے، اسے نظر انداز نہ کر، اور اس کے علاوہ کچھ اور خصوصی پیغامات بھیجوائے۔ ہم چلنے لگے تو امام نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے اور بطور تحفہ ہم کو دیے، جو ظاہری نجف، کربلا، قم اور مشہد زیارت کے ساتھ ساتھ مراجع کے گھروں پہ بھی جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اب وہاں ایک رواج ہے سکہ دینے، اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ امام بطور تحفہ ایک سکہ دیتے۔ وہ سکہ ہم نے لیا، جیسے سکہ آیا اس کو الٹ پلٹ کے دیکھا، اب جو دیکھنے کے بعد نگاہ اٹھائی، کھلا میدان ہے، دور دور تک کسی کا نشان نظر نہیں آ رہا، اور درود بھیجے محمد وآل محمد۔ اب تو بالکل اطمینان کی منزل ہم واپس چلے، اور واپس نہیں چلے، اصولاً واپس جانا چاہیے، بھائی قم جا رہے تھے امام سے ملنے کے، ویسے تو تہران میں رہتے، مگر اب امام نے آغا پروچردی کے لیے ایک پیغام بھیجا تو ہم واپس نہیں آئے، سیدھے قم پہنچے۔ قم پہنچنے کے بعد اب آدمی ایسے موقع پہ اتنے جوش میں بھرا ہوتا کہ ہم سیدھے گئے روضے، اور وہاں جا کے کچھ لوگوں کو بتایا کہ ہمیں امام کے ہاتھ سے سکے ملے، اس سے پہلے یہ رواج نہیں تھا حوضے میں۔ اب تو سارا مجمع ٹوٹ پڑا، ہر ایک نے وہ سکے لے کے دیکھنا شروع کی۔ اس کے بعد اسے پانی میں ڈالا گیا، امام کے ہاتھوں کے سکے، وہ پانی چھڑکا جا رہا، جب چہرے پہ ڈال رہے ہیں، 3 دن اس میں گزر گئے۔ اس کے بعد میں آغا پروجردی کے پاس پہنچا چوتھے دن، جیسے ہی پہنچا آغا پروجردی ایک ایسی عظیم شخصیت کہ ان کا چہرہ دیکھ کے آدمی تقوی کے روب سے کانپنے لگتا۔ انہوں نے کہا تم 3 دن سے کہاں تھے؟ میں تو 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں، اور گھبرائے۔ وہ تو امام نے ان سے جنگل میں کہا تھا، آغا پروجردی کو کیسے پتا چلا؟ 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور دیکھو وہ باقی جتنے بھی مسئلے جن کا تعلق ان سے نہیں، وہ تو مجھے امام کا پیغام ملا۔ تمہاری حاجت کیا؟ کہا کہ میری حاجت یہ ہے کہ مجھے کربلا کی زیارت کو جانا، اور نہیں جا پا رہا ہوں، پاسپورٹ نہیں بنتا۔ شاہ کے زمانے میں ایک مصیبت یہ تھی ابتدائی دور، پاسپورٹ نہیں دیا جاتا تھا ایرانیوں کو۔ آپ کو ایسا یہ حاجت لے کے میں امام کے پاس گیا، امام نے آپ کے پاس بھجوا دیا۔ یقیناً اتنا بڑا مرضی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا جاننے والا ہوگا، پاسپورٹ بنوا دی، ضرورت نہیں ہے پاسپورٹ۔ ایک دعا بتاتا ہوں، قافلے میں شامل ہو جاؤ، جب سرحد عراق و ایران پہ پہنچنا یہ دعا پڑھ لے، اسی لیے امام نے میرے پاس بھجوایا۔ البتہ یہ دعا ہم کو نہیں بتائی، اس مرد مومن کہا کہ میں ڈرتے ہوئے، بہت ہی زیادہ ڈرتے ہوئے قافلے میں شامل ہو گیا، سرحد تک پہنچے۔ عجیب بات، عراق ایران کے حالات تو کافی عرصے سے ایسے ہی چلے، جن کے پاس پاسپورٹ، انہیں اتنا پریشان کیا گیا سرحد پر، اتنی چیکنگ، اتنی نگرانی، اور میں دعا پڑھ کے جو چلتا رہا نا، تو یہاں کسی نے مجھے دیکھا نہ وہاں کسی نے مجھے دیکھا، اور میں اطمینان سے کربلا پہنچ گیا۔ میں کربلا پہنچ گیا، میرے ساتھی اب تک بارڈر کے اوپر ہے پاسپورٹ رکھنے والے۔ آغا پروجردی امام زمانہ۔ اب سنیے جملہ، ان ساری باتوں سے پہلے جب میں آغا پروجردی کے پاس گیا تھا تو ان کا پہلا جملہ جو تھا وہ ابھی میں نے نامکمل پڑھا۔ انہوں نے مجھ کو دیکھ کے کہا 3 دن سے کہاں تھے، اور کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہو جس سے امام ناراض ہوں گے؟ کون سی غلطی؟ کہا جو امام نے تمہیں تحفہ دیا یہ تم کیسے گناہگاروں اور نجس اور فاسق و فاجروں کو اس کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ یہ امام کا تحفہ جو صرف صاحبان تقوی کو زیارت کرائی جا سکتی، امام کو پسند نہیں۔ راوی کا واقعہ یاد کیجئے نا کہ گیا وہ چھٹے امام کے پاس، مولا سلام، وعلیکم السلام، ہاتھ ملا رہا،
امام نے ہاتھ پیچھے کھینچ لی, گھبرا کے کہا مولا تو توہین ہوگی, ہاتھ پیچھے کھینچ لی, کہا اس لیے کہ تمہارے ہاتھ نجس. کہا نہیں مولا میں آپ کے پاس آنے سے پہلے غسل کر کے آیا تھا. امام نے کہا کون سا غسل؟ کہا جو زیارت کا غسل ہے. کہا کہ غسل توبہ کر کے آنا چاہیے تھا. کہ آج صبح تم نے یہ ہاتھ ایک نامحرم عورت سے نہیں ملا؟ پھر تمہارے نگاہ میں تمہارے ہاتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑا. پھر نہا کے آئے, صابن لگا کے آئے, شیمپو لگا کے آئے, پرفیوم لگا کے آئے, تم نے کہا بہت پاک و پاکیزہ ہاتھ. لیکن نجاست کے اوپر اگر آپ پرفیوم چھڑک دیجئے تو کیا نجاست نہ رہے گی؟ امام کہتے ہیں جو ہاتھ نامحرم سے مس ہوا ہم اس سے کیسے ہاتھ ملائیں؟ نجس چیز کو ہم کیسے چھوئیں اپنے ہاتھ سے؟ شرن اگر سوکھا کتا یا سوکھا سور ہے اور آپ اس سے ہاتھ ملائیں اور آپ کا ہاتھ بھی سوکھا ہو تو نجس نہیں ہوگا. نجس نہ ہونا الگ بات ہے. کتنے مومن تیار ہوں گے کراہت خود بخود آئے. حرام و حلال اپنی جگہ, نفس کی کراہت. امام کا تحفہ فقط صاحبان تقویٰ کے لیے. کیوں تم نے ان گناہگاروں کو دکھایا؟ يا صاحب السماء تو یہاں پر ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے, اور اس کا دوسرا حصہ ایک لحاظ سے جو مزید آگے بڑھے گا, مولانا محترم نیچے تشریف لے آئے ہیں, وہ اب امام زمانہ ہی کے موضوع کے اوپر مزید خطاب آگے بڑھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.